احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ آج چراغا ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا، آئے گا نہ اور کوئی اب، آنے والا آ چکا۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو، قدم بڑھاتے جائیں گے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم۔ اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے، وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی، پھر اسے جیسا کہ حق تھا انہوں نے اٹھائے نہ رکھا، گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ کیا ہی بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت۔ سامعین، یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہم ہر اتوار کی شب 6 بجے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام براہ راست ٹورنٹو، اس کے گرد و نما اور اسی طرح مونٹریال اور اس کے گرد و نما کے علاقوں میں سنا جا سکتا ہے۔ ریڈیو احمدیہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، احمدیہ مسلم جماعت یا جماعت احمدیہ کی پیشکش ہے۔ سامعین، اس پروگرام کو اردو زبان میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ان سامعین تک پہنچ سکیں جو اردو، پنجابی یا ہندی زبان سمجھتے ہیں۔ وطن عزیز میں تو ہمیں یہ سہولت میسر ہی نہیں کہ ہم جماعت احمدیہ کا موقف اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ سکیں، لیکن یہاں اللہ کے فضل سے اس ملک میں یہ آزادی میسر ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے موقف کو اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں۔ سامعین، ریڈیو احمدیہ کسی ایک یک طرفہ پروگرام یا پروپیگنڈے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم ابتدائی طور پر اسٹوڈیوز میں موجود اپنے مہمان کے ذریعے ایک ابتدائی بیانیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جماعت احمدیہ کا موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سامعین، پھر اس کے بعد ہم آپ کو بھرپور موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکیں۔ جب وقت آتا ہے تو ہم آپ سے ریڈیو احمدیہ کے اسٹوڈیوز کے ٹیلی فون نمبرز بھی شیئر کرتے ہیں، اور آپ کو یہ طریقہ بھی بتلاتے ہیں کہ کس طرح آپ بذریعہ ای میل ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ریڈیو احمدیہ سوشل میڈیا پر بھی پریزنٹ ہے، موجود ہے۔ آپ یوٹیوب کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اپنی رائے اور تبصرے بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارے مستقل سامعین یہ بھی جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر اتوار ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ ہمارا عمومی دستور کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم مہینے کے آغاز پر پہلے پروگرام میں سیرت طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت بات کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو پروگرام ہفتہ وار پیش کیے جاتے ہیں ان میں ہم صداقت سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم بعض پروگرام میں اس عظیم الشان علمی اور روحانی خزانے یا خزینے کی بات کرتے ہیں جو آنے والے مہدی نے لٹانا تھا۔ انہی پروگراموں کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کے گلدستہ سجدہ ہے۔ ہر ہفتے اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ مختلف اکابرین اور علماء ہیں جنہیں ہم ریڈیو احمدیہ میں مدعو کرتے ہیں، اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ سامعین کے سامنے جماعت احمدیہ کا موقف نہ صرف پیش کریں بلکہ اس کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب،
انصر رضا صاحب کا نام ہمارے ریڈیو کے سامعین کے لیے تو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ انصر رضا صاحب نے اللہ کے فضل سے خود احمدیت قبول کی اور اپنی زندگی اب دین کی خدمت کے لیے، ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ آپ کا میدان تحقیق بھی ہے، تصنیف بھی ہے، تقریر بھی ہے، نظم بھی اور غزل بھی۔ آپ سامعین کے سامنے ہمیشہ قرآن کریم کو رکھتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی حکمت پر، اس کے مفاہیم پر اور جو کچھ قرآن کریم میں ہے اس پر غور کیا جائے، اور اسی حوالے سے آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑتے رہتے ہیں۔ انصر رضا صاحب کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انصر صاحب مزید وقت اب میں نہیں لوں گا اور چاہوں گا کہ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ آج کس موضوع کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو لے کر آئے ہیں۔ جی جزاکم اللہ سبی صاحب، جو موضوع ہے وہ تو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت ہے، اور ابھی آپ نے بڑا اچھا ایک لفظ استعمال کیا کہ جھنجھوڑتے رہتے ہیں۔ تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص سویا ہو یا کم از کم سونے کی اداکاری کر رہا ہو اور وہ سویا نہ ہو، تو اس کو پھر تھوڑا سا جھنجھوڑنا پڑتا ہے، خاص طور پر ایسے شخص کو بھی جسے کچھ نشہ آور یا ایسی دوائیاں یا ایسی غذا جو دماغ کو سلا دیں، تو اس کو پھر بعض اوقات کوئی بڑی تیز بو والی چیز سنگھانی پڑتی ہے تاکہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ ارد گرد دیکھے کہ وہ کہاں ہے۔ تو اس لحاظ سے بڑا اچھا آپ نے بہت ہی مہذب انداز میں ادبی طریقے سے لفظ استعمال کیا کہ جھنجھوڑتے ہیں۔ جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو خود کو علماء کہتے ہیں اور دوسرے بھی ان کو علماء سمجھتے ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، وہ ان کی تمام باتوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ اپنی ذات میں ایک بہت ہی تفصیل طلب موضوع ہے، اور اس کے متعلق بہت کچھ کہا جا سکتا ہے قرآن اور احادیث کی روح سے۔ میں اس کو ابھی چھوڑتا ہوں، صرف میں سب سے پہلے میرے پاس آج بھی کچھ چند نکات موجود ہیں جو میں اپنے سامعین کو جھنجھوڑنے کے لیے، مجھے بڑا پسند آیا ویسے جملہ، یہ لفظ ہے نا، ہو سکتا ہے میں بار بار اس کو استعمال کروں آج کے پروگرام میں۔ تو آپ کو میری آواز آ رہی ہے سبھی صاحب؟ جی بالکل آ رہی ہے انصر صاحب، اچھا بالکل آ اچھا رہی ہے آپ کی آواز۔ اچھا اچھا، جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، تصویر نہیں آ رہی، لیکن مجھے آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ضرور محسوس جی ہو رہی ہے۔ تو پہلا نقطہ میں جو اپنے سامعین کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں، جس کو فریقین کہتے ہیں، یعنی دو فریق، ان میں کسی بات پر اختلاف ہو تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ ایک باہمی مشترک اور متفق معیار سے ہی ہو سکتا ہے۔ اپنے اپنے پیمانے سے تو نہیں ہوتا کہ جو میرا فٹ ہے وہ تو 12 انچ کا ہو اور آپ کا فٹ جو ہے وہ 14 انچ کا ہو، اور آپ کے مطابق اس کا وہ ناپ رہے ہیں، میرے مطابق کچھ اور ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی چیز کی پیمائش کرنی ہو تو اس کا فیتہ، اس کا پیمانہ جو ہے وہی حجت ہوتا ہے کہ آپ اس کو ناپ کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا سائز کیا ہے۔ اسی طرح جب ہم غیر احمدیوں سے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس پیمانہ جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، حجت جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، اور اس کے اوپر بھی بڑی تفصیلی بات کی جا سکتی ہے، بہت سے حوالے دی جا سکتے ہیں جو ہم اکثر دیا بھی کرتے ہیں، اور
قرآن سے، احادیث سے، اور جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے، جو ائمہ کرام تھے، اور ان کے بعد بھی بہت سے ایسے بزرگان جن کی تحریروں سے یہ بات پوری طرح واضح ہوتی ہے کہ جو حجت ہے، جو پیمانہ ہے، وہ قرآن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا پیمانہ، کوئی دوسرا معیار، کوئی دوسری حجت قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو جب ہم غیر احمدیوں سے خاص طور پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک یہ پیمانہ ہونا چاہیے، یعنی قرآن ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ تو کوئی دوسری چیز ہونی نہیں چاہیے، خود ان کے اپنے عقیدے کے مطابق۔ یہ میں کوئی اپنے پاس سے گھڑ کر کوئی پیمانہ سامنے نہیں رکھ رہا، بلکہ جیسے میں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی ہم پروگرام کر بھی چکے ہیں، اور اگر کسی کی فرمائش ہوگی یا کوئی مطالبہ کرے تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے اتنی بات تو جو ہمارے سامعین ہیں وہ سمجھتے ہیں، اگرچہ ان کو دینی علم نہ ہونے کے برابر ہو، لیکن کم از کم یہ بات وہ ضرور اپنے دل سے، دماغ سے تسلیم کرتے ہیں کہ دینی گفتگو میں جو معیار ہے، جو پیمانہ ہے، جو حجت ہے، وہ اللہ کی کتاب۔ یہ ہے پہلا اصول جب ہم گفتگو کریں۔ دوسرا جو اصول، میں نے 3 اصول رکھے ہیں اس نقطے میں۔ پہلا میں نے بیان کر دیا ہے کہ جو ہمارے درمیان گفتگو کا پیمانہ، گفتگو کا معیار اور جو حجت ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی کہ قرآن مجید۔ دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ انسانی میں وہ پہلے شخص نہیں ہیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بے شمار لوگوں نے رسول، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ان میں سچے بھی تھے، ان میں جھوٹے بھی تھے۔ لہٰذا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سمیت آج بھی کوئی دعوی نبوت کرے تو اس کی صداقت یا عدم صداقت اسی معیار پر پرکھی جائے گی جس معیار پر تمام سابقہ مدعیان نبوت کی صداقت یا عدم صداقت پرکھی گئی ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے، عہد نامہ قدیم میں بھی موجود ہے، عہد نامہ جدید میں بھی موجود ہے۔ پوری طرح سے اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے، اس کے جواب میں ظاہر ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے، اس لیے کسی مدعی نبوت کی صداقت یا عدم صداقت پر گفتگو کرنا ہی محال ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت یا عدم صداقت پر گفتگو سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ نبوت جاری ہے یا ختم ہو چکی ہے، پھر اس کے بعد باری آئے گی۔ یہ تو بالکل ایک منطقی بات ہے جو بالکل لاجیکل ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے جو اصول رکھا ہے اس میں یہ بتایا کہ معیار جو ہے وہ وہی ہے جو پہلے انبیاء کا تھا جو دنیا میں آئے۔ تو اسی لحاظ سے تیسری جو بات ہے وہ وہی ہے جو میں نے ابھی غیر احمدیوں کے جو ایک ممکنہ جواب کے طور پر سامنے رکھی ہے، وہ جو غالب کا شعر ہے نا کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں کیا وہ لکھیں گے جواب۔ جی تو وہ جو جواب تھا وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اور اس کا پھر ممکنہ جواب جو ہے وہ بھی میں نے بتا دیا۔ بالکل۔ تو اسی سے ملتا جلتا یہ تیسرا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے مذہبی بحث کرتا ہے تو وہ فروعی مسائل میں نہیں بلکہ بنیادی مسائل میں بات کرتا ہے۔ مثلاً آپ کسی غیر مسلم سے، یعنی کسی عیسائی سے، یہودی سے، ہندو سے، بدھ مذہب سے، کسی بھی دنیا کے مذہب سے جو بندہ غیر مسلم ہو، جب اس سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم اس بات میں بحث نہیں کرتے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جاتے ہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے یا نہیں، جو بھی اسلام کے مختلف مسائل ہیں آپ ان سے تو گفتگو نہیں کرتے اس بارے میں۔ تو بنیادی جو مسائل ہیں، یعنی یہ کہ اگر کوئی خدا کو ایک کے علاوہ 2 مانتا ہے، 3 مانتا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ خدا تو ایک ہے، کیونکہ بنیادی بات ہے۔ کوئی خدا کو مانتا ہی نہیں تو پھر ہم بتائیں گے کہ خدا تو ہے، اور جو خدا کو مانتا ہے اس کو کہیں گے کہ خدا ایک ہے۔
جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا ہم اس کو کہیں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ بنیادی باتیں. فروئی مثال میں ہم غیر مسلموں سے گفتگو نہیں کرتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو غیر احمدی ہیں وہ احمدیوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، یعنی ہمیں غیر مسلم سمجھتے، لیکن ہم سے بنیادی مسائل یعنی ختم نبوت اور وفات مسیح کی بجائے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات، آپ کے کردار اور الہامات پر اعتراض کرتے ہیں، جو کہ فروئی مسائل ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر نبوت بند ہو چکی ہے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو اس کو ثابت کریں نا، بجائے اس کے کہ آپ تنقید کرنا شروع کر دیں، کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذات پر، کردار پر، تحریرات پر، یہ غلط ہے وہ غلط ہے. تو وہ تو فروئی مسائل ہیں. لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم آپ سے اللہ کی کتاب کے مطابق بات کرتے ہیں تو اس پر وہ تیار نہیں ہوتے. اور یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب بھی ان کے پاس ایک رسول آتا ہے جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک رسول آتا ہے مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو جو وہ جن کو کتاب دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن بھی ایک کتاب ہے اور جن کو دی گئی ہے وہ یہی لوگ ہیں غیر احمدی. تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہ، وہ اللہ کی کتاب کو اپنے پیچھے، اپنی کمروں کے پیچھے، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، کانہم لا یعلمون، جیسے کہ اس کو جانتے نہیں. اور بھی بہت سی آیات ہیں اس سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہے قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کے رویے کے متعلق. اس لیے اب جو غیر احمدی ہیں ان کے پاس دو آپشنز ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ احمدیوں کو مسلمان سمجھے اور کہیں جی کہ ہم دونوں مسلمان ہیں، اس لیے ہم بنیادی مسائل میں تو آپ سے گفتگو نہیں کرتے کیونکہ ہم ان کے اوپر متفق ہیں، یعنی نبوت بھی جاری ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی روح سے بانی جماعت احمدیہ کی فلاں فلاں بات غلط ہے، فلاں کردار میں جھول ہے، فلاں تحریر میں غلطی ہے، فلاں الہام میں غلطی ہے، فلاں بات میں جھوٹ ہے، فلاں بات میں جھوٹ ہے، تو وہ اس کے اوپر پھر گفتگو کریں، اس کے اوپر پھر بحث کریں. یا پھر آپ ایسا کریں کہ جیسے کہ آپ کرتے ہیں کہ آپ احمدیوں کو غیر مسلم مانتے ہیں، احمدی مسلمانوں کو تو مسلمان نہیں سمجھتے، غیر مسلم سمجھتے. تو جب آپ غیر مسلم سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو جو بنیادی مسائل ہیں یعنی ختم نبوت اور وفات مسیح، اس میں گفتگو کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت منطقی اور منصفانہ اصول ہے. یہ تینوں باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہاں ایک تو مشترکہ اور متفقہ معیار ہو، دوسرا یہ کہ صداقت کا معیار وہی ہو جو کہ پچھلے تمام مدعیان نبوت کا، جن میں سچے بھی تھے جھوٹے بھی تھے، ان سب کو اسی معیار پہ پرکھا گیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اسی معیار پر پرکھا جانا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ یا تو پھر آپ ہمیں مسلمان سمجھیں اور بنیادی مسائل کی بجائے ان کی ذات پر گفتگو کریں جو فروئی مسائل ہیں، اور اگر آپ غیر مسلم سمجھتے ہیں تو پھر فروئی مسائل کی بجائے پھر آپ ہم سے بنیادی مسائل جو ہیں ختم نبوت ہے، وفات مسیح، اس کے اوپر بات کر لیں. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی باری پھر بعد میں آئے گی، یعنی اس وقت آئے گی جب آپ بنیادی مسائل کے اوپر متفق ہیں. لیکن اگر آپ انہی کے اوپر متفق نہیں ہیں تو پہلے ان کے اوپر بات کر لیں، پھر اس کے بعد جو بھی حاصل ہوگا، اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا اس کے مطابق پھر ہم آگے چلیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سامعین کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو پھر ضرور ہم سے کریں.
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंसर रजा साहब। सामिन, प्रोग्राम है रेडियो अहमदिया, मैं आपका मेज़बान हूँ सफ़ी राजपूत, और स्टूडियोज में आज मेरे मेहमान हैं मुकर्रम व मोहतरम अंसर रजा साहब। सामिन, ये वक्त है जब हम रेडियो अहमदिया में आपके सवालात का इस्तकबाल करते हैं। स्टूडियोज का नंबर है 416-410-6522, 416-410-6522, यानी 4164106522। आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल के साथ रेडियो अहमदिया का हिस्सा बन सकते हैं। हम ये दरख्वास्त हमेशा किया करते हैं कि जब आप बराह रास्त कॉल करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आप ऑन एयर आते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, और रेडियो अहमदिया का एक अपना वक़ार है और आपका भी एक अपना वक़ार है, उसको मलहूज़ खातिर रखते हुए वो गुफ्तगू कीजिए जो इस प्रोग्राम के और आपके शायान शान हो। और इसी तरह से सवाल जब आप करें तो कोशिश कीजिए मौजू से मुतालिक सवाल ही कीजिए। अगर सवाल मौजू से हटके हो तो ये फिर हमारे मेहमान का इस्तेहकाक है कि वो आपके सवाल का जवाब देना चाहें या ना दें। तो आपको स्टूडियोज का नंबर एक दफा फिर बताते हैं, 416-410-6522, यानी 4164106522। आप कॉल कर सकते हैं, रेडियो अहमदिया का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप प्रोग्राम में बराह रास्त कॉल नहीं करना चाहते या बराह रास्त अपनी आवाज के साथ शामिल नहीं होना चाहते तो कंट्रोल्स पर फोन करके अपने सवाल को लिखवा भी सकते हैं। इसी तरह से रेडियो अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट है www.voiceofislam.ca। तो आप voiceofislam.ca वेबसाइट पर जाकर न सिर्फ ये कि आज का प्रोग्राम और आज से कबल के प्रोग्राम सुन सकते हैं, बल्कि अपनी राय, अपना तबसरा या सवाल हम तक voiceofislam.ca के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। मैंने आपसे जिक्र किया था कि वॉइस ऑफ इस्लाम कनाडा का यूट्यूब चैनल भी है, वॉइस ऑफ इस्लाम कनाडा ट्विटर और फेसबुक पर भी है। तो अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप अपना सवाल हम तक सोशल मीडिया के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा प्रोग्राम जब चल रहा है तो हम साथ साथ उसके कमेंट्स भी देखते रहते हैं, और अगर कोई कमेंट्स में सवाल आता है तो उस सवाल को हम प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाते हैं। तो 416-410-6522, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल के साथ रेडियो अहमदिया का हिस्सा बन सकते हैं। स्टूडियोज में आज मेरे मेहमान हैं मुकर्रम व मोहतरम अंसर रजा साहब। प्रोग्राम का नाम है रेडियो अहमदिया और प्रोग्राम जारी रहेगा शब 8 बजे तक। अंसर साहब, जैसे कॉल्स हमारे पास आएंगी या सवालात हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा उनको बनाते जाएंगे, लेकिन अमूमी तौर पर जब आप लोगों को खुद कहते हैं कि सवाल करो, या वही वाली बात कि जब आप उनके जहनों को थोड़ा ज्यादा जोड़ते हैं तो वो फिर सो जाते हैं, ये हमने काफी दफा देखा है। हाँ जी, क्या कह सकते हैं। हमारा तो काम है कोशिश करते रहना, और जो अंबिया का काम है, जो उनके पैरोकारों का काम है, यानी तबलीग करना और बात पहुंचा देना। अब वो बात सुनकर सो जाएं या वो बात सुनकर वो इग्नोर कर दें या मुखातबत करें, ये उनकी मर्जी है, जैसे भी वो चाहें उसको वो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं, बात को अ, आगे बढ़ाते हैं। जी जी। अ, जैसा कि आप जानते हैं और आपने भी कहा भी है कि जब हम सवाल करते हैं तो फिर जी, सवाल के जवाब नहीं आते। चलिए, इसी बात पर मेरे ख्याल में हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कंट्रोल से मुझे अभी बताया गया है। जी तो बात को मजीद बढ़ाने से पहले हम एक कॉल लेते हैं। मेरे साथ मिर्जा महमूद अहमद साहब मौजूद हैं मिसिसागा से। उन्हें रेडियो अहमदिया में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महमूद साहब, आप ऑन एयर हैं, वालेकुम आपका सलाम। सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम वरहमतुल्लाह जी, मेरा वबरकातुहू। सवाल था कि जब कहते हैं कि दीन मुकम्मल हो चुका है तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद की क्यों खबर दी, और दूसरा फिर 12 मुजद्दद क्यों आए हैं? अगर दीन मुकम्मल हो चुका था तो 12 मुजद्दद भी आए हैं, और फिर हर तफसीर, हर कुरान की आयत की तशरीह भी की गई। अगर मुकम्मल है तो ये करने की जरूरत नहीं। तो इसका मुझे जवाब चाहिए। जज़ाकल्लाह जी।
جی مرزا محمد صاحب، سوال آپ کا بالکل درست ہے، لیکن آپ نے غلط جگہ پہ کر دیا ہے۔ آپ آپ کو یہ سوال غیر احمدیوں سے کرنا چاہیے، ان کے علماء سے کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی باتوں میں تضاد ہے، اور یہ ایک تضاد نہیں ہے، یہ بہت سے تضاد ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے رہتے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ جو بھی آپ کے غیر احمدی کانٹیکٹس ہیں، یا کوئی علماء جو ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ وہ علماء کہلانے کے مستحق تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں کہ جی اگر آپ عالم دین ہیں اور معقول انسان ہیں، معقول سے مراد یہ ہے کہ عقل والے انسان ہیں، تو پھر آپ یہ سوچ کر بتائیں۔ اور اسی طرح کا ایک سوال میں ابھی کرنے لگا تھا، وہ بھی ایک معقولی سوال ہے، یعنی عقل کے حساب سے سوال، اور اس کی بنیاد ان کے عقیدے پر ہے۔ تو سفی صاحب، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہی بند ہوگی، جی اور نہ صرف ان کا عقیدہ یہ ہے بلکہ جو محترم غامدی صاحب ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کلام نہیں کرتا۔ تو ٹھیک اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے وہ انسانوں تک لانے کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہی اب آتی نہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق تو وہی تو بند ہو گئی ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اب کیا ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ بیکار بیٹھے ہیں کچھ نہیں کرتے، یا پھر فوت ہو چکے ہیں؟ اس کا جواب مجھے چاہیے۔ کیا جبرائیل علیہ السلام جن کے ذمے تھا وحی لانا، جو وحی لایا کرتے تھے، جو ابتدا سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کے نزدیک وحی لایا کرتے تھے، اب وہ وحی نہیں لاتے، تو وہ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت سے اس کی کوئی وضاحت ملتی ہو تو وہ بتائیں ہمیں کہ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کریں، کیونکہ باقی جو فرشتے ہیں، مثلا جو بارش والا فرشتہ ہے اور جو موت کا فرشتہ ہے، وہ تو دھڑا دھڑ اپنے کام میں مصروف ہے، لیکن ایک جبرائیل علیہ السلام جو ہیں اب وہ کوئی کام نہیں کر رہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بالکل فارغ بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، ریٹائر ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، یا پھر وہ فوت ہو چکے ہیں۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو فوت ہو گئے ہیں یا پھر ریٹائر ہو کر بیٹھے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ایک تیسری بھی ہو سکتی ہے انصر صاحب، جی بتائیں۔ وہ دیکھیں حضرت عیسیٰ آسمان پہ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے دونوں آپس میں ہی گپ شپ کرتے ہوں۔ ہاں لیکن وہ نیچے نہیں آ رہے نا۔ ہاں نیچے نہیں آ رہے، ہاں نیچے نہیں آ رہے، میں تو بالکل نیچے چلیے تو نیچے آنے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ انسانوں کے اوپر وہ لے کے آتے تھے وہی تو۔ انسان اور جی پنی، میں تو ایسی پر جی سیدھے تذکرہ نہیں، ایک بات کی تھی صحیح کہ بات۔ اچھا اب یہ بتائیں انصر صاحب کہ جو 12 مجددین کا ذکر کیا جاتا ہے، تو جی ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ان پہ کبھی وحی ہوئی یا کوئی تعلق ایسا ملتا ہے، یا وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ وحی نہیں ہوتی؟ نہیں، وہ تو اس بات کے ہرگز بھی قائل نہیں تھے، اس لیے کہ وہ پھر وہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم مجدد ہیں؟ ان کو کس نے بالکل بتایا کہ وہ مجدد؟ کیونکہ وہ جو حدیث ہے وہ تو یہ ہے کہ ان اللہ یبعث، اللہ مبعوث کرے گا۔ اب وہ کہیں نہ کہیں مبعوث تو خدا نہیں کیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی کہ وہ مجدد جو ہے وہ ایک دن اٹھ کر کہے کہ میں مجدد ہوں، اور مجھے بس میرا دل کر رہا تھا کہ میں مجدد بن جاؤں، یا میں نے دیکھا کہ ارد گرد بڑے حالات خراب ہیں اسلام کے۔ جی وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان صلی اللہ اللہ علیہ وسلم۔ یبعث، تو اللہ مبعوث کرے گا، جب اللہ مبعوث کرے گا تو اللہ ان کو کہے گا کہ تم مجدد۔ حضرت شاہ ولی اللہ تو صاف صاف کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے خبر دی ہے کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ بالکل چلیے یہ ایک دلچسپ بات، ایک اور تضاد۔ سامعین، پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں مکرمہ محترم انصر رضا صاحب موجود ہیں۔ وقت ہے جب ریڈیو احمدیہ میں آپ کے سوالات کو شامل کیا جاتا ہے۔ 416-410-6522 416-410-6522 کال کر سکتے ہیں، ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سعید صاحب اسکاربرو سے ہمیں کال کر رہے ہیں، پورا نام نہیں بتایا گیا، صرف سعید بتایا گیا ہے۔ سعید صاحب آپ کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ٹھاک؟
جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں جی، انصر رضا صاحب بول رہے ہیں کہ وہی بند ہو گئی ہے، تو اب وہ وہی کس کے پہ آ رہی ہے؟ احمدیت پہ آ رہی ہے؟ مجھے اس کا جواب دو۔ کس پہ آ رہی ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے، وہی کس پہ آ رہی ہے؟ انصر رضا صاحب بول رہے ہیں کہ وہی بند ہو گئی ہے، ہم لوگ بول رہے ہیں کہ وہی بند ہو گئی ہے، غیر مسلم غیر احمدی جو ہے ایم ڈی وہ بول رہے ہیں کہ یہ بند ہو گئی ہے، تو اب یہ وہی کس کے اوپر آ رہی ہے؟ احمدیت پہ آ رہی ہے؟ اچھا احمدیت پہ، اچھا ٹھیک ہے، احمدیت پہ، چلیے ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ صحیح صاحب، بات یہ ہے کہ میں تو نہیں کہہ رہا کہ وہی بند ہو گئی، میں تو آپ کی خدمت میں یہ کر رہا ہوں کہ جو غیر احمدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہی بند ہو گئی۔ میں تو ان سے پوچھ رہا ہوں، میرا سوال ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق، اور میں نے اس کو پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید کے مطابق تو وہی کبھی بھی بند نہیں ہو سکتی۔ جب تک بشر اس دنیا پہ موجود ہے، اس زمین پر موجود ہے، وہی بند ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے نا، جس کو چاہے اس کے اوپر وہی نازل کرے، کر سکتا ہے، وہ کرتا ہے، ابھی بھی کرتا ہے، اور صرف احمدیوں پہ نہیں کرتا، اوروں پہ بھی کرتا ہوگا، کیونکہ وہی تو اس نے بند نہیں کی، وہ بتاتا ہے لوگوں کو، وہ خبر دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ینصرک رجالا نوحی الیہم من السماء، کہ تیری مدد ایسے مرد کریں گے جن کو میں آسمان سے وحی کروں گا۔ تو بہت سے لوگ جماعت احمدیہ میں ایسے شامل ہوئے جو احمدی نہیں تھے، ان کو خدا نے وحی کی اور وہ جماعت میں شامل ہو گئے۔ بے شمار اس طرح کے واقعات۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، ان کو وحی کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک ہی سچی جماعت ہے، بلکہ جماعت کہلانے کی جو مستحق ہے وہ احمدیہ مسلم جماعت ہی ہے، جو جماعت کی تاریخ پر پوری اترتی ہے، یعنی اس کا ایک امام ہے اور وہ ایک ہاتھ پر متحد ہیں، اس کے کہنے پر اٹھتے ہیں، اس کے کہنے پر بیٹھتے ہیں، اس کے کہنے پر اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، اپنی جانیں دیتے ہیں، اور تبلیغ اسلام میں کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ دوسروں کو وحی کر کے اس جماعت میں شامل کرتا ہے۔ میں تو غیر احمدیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک تو وہی ختم ہو گئی، وہی اب نازل نہیں ہوتی، اور وہی لانا جبرائیل علیہ السلام کا کام۔ تو جیسے اسرائیل کا کام روح قبض کرنا ہے، اس نے تو اپنا کام نہیں چھوڑا، جو اسرافیل ہیں ان کا جو کام ہے وہ انہوں نے نہیں چھوڑا، جو باقی فرشتے ہیں دنیا میں جو بھی پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنا اپنا کام سارے کر رہے ہیں۔ ایک جبرائیل ہے جو اب اپنا کام نہیں کر رہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور فارغ بیٹھے ہیں، بیکار بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے؟ آسمان پہ تو مکھیاں بھی نہیں ہوتی کہ وہ مکھیاں مار لیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ پھر وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اپنے سسٹم میں سے۔ تو یہ سوال میں نے آپ سے کیا ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہی بند نہیں ہوئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ تھے، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، سکول میں پڑھتا تھا، تو میرے ایک دوست نے، کلاس فیلو نے کہا کہ جبرائیل اب نہیں آتا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ ہمارے گھر تو روز آتا ہے۔ تو ہمارے عقیدے کے مطابق، اور جو جس کی بنیاد قرآن پر ہے، اس کے مطابق تو جبرائیل کا آنا بند نہیں ہوا، کیونکہ وہی لانا ان کا کام ہے اور وہی ابھی تک نازل ہو رہی۔ تو اس میں بڑی تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا۔ تو آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ آپ بتائیں، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں نا، کہ آپ کے عقیدے کے مطابق وہی بند ہو گئی، ہمارے عقیدے کے مطابق تو بند نہیں ہوئی، اور پھر ہمارے عقیدے کے مطابق مخصوص بھی نہیں ہے جماعت احمدیہ سے، کسی سے بھی اللہ تعالیٰ کلام کر سکتا ہے، وہ اللہ ہے، کون اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ مالک ہے، جس کو چاہے کرے، جس کو چاہے نہ کرے۔ ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہم پر وہی نازل کر، دوسروں پر نہ کر۔ اللہ تعالیٰ تو کرتا ہے وہی جس کے اوپر بھی وہ چاہتا ہے۔
چلیے بہت شکریہ انصر رضا صاحب. سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن وقت ہے جب آپ کے سوالات کو بھی ریڈیو احمدیہ میں شامل کرتے ہیں. 416-410-6522 یہ اسٹوڈیوز کا نمبر ہے. آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ پروگرام ہمارا جاری رہتا ہے شب 8 بجے تک. یہ پروگرام براہ راست ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں 1 منٹ اور 15 منٹ کے قریب 1 گھنٹہ اور 15 منٹ کے قریب کا وقت یعنی سوا گھنٹے کے قریب کا وقت موجود ہے. انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے. ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور جیسے جیسے آپ کے سوالات آئیں گے ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. جی انصر صاحب. جی جی بالکل. ایک اور نقطہ جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی. اور میں نے یہ دیکھا کہ جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نقطہ جو ہے اس کے ہجے غلط کرتے ہیں بعض اوقات. یہ نقطہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ کراچی والی کاف سے ہے. جی شکر ہے آپ نے کتے والے نہیں کہا. نہیں وہ پھر تھوڑی سی غلط بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا نقطہ ہے وہ قادیان والی کاف سے ہے. جی. تو جو قادیان والی کاف سے نقطہ ہوتا ہے وہ ڈاٹ جس کو بولتے ہیں یا پیجڈ بولتے ہیں انگریزی زبان میں. جی. یا فل سٹاپ بھی کہتے ہیں. تو لوگ لکھتے نقطہ ہے قادیان والا اور مراد لیتے ہیں کراچی کے کاف والا نقطہ. جی. تو یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو جو اردو غالباً انہوں نے سنی ہے پڑھی نہیں ہے. بہرحال ایک نقطہ میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اپنے سامعین کے لیے اور ان کو جھنجھوڑنے کے لیے. یار کیا بات کر دی آپ نے جھنجھوڑنا, مجھے بہت پسند آئی ہے. شکریہ. اچھا ہمیں اکثر اس بات کا تانا دیا جاتا ہے کہ آپ کو پاکستان کے آئین نے غیر مسلم قرار دے دیا ہے اور پاکستان میں اس بات کے اوپر کافی شور مچایا جاتا ہے, دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ جی جو بھی احمدیوں کو, وہ احمدی تو کہتے نہیں قادیانی کہتے ہیں, جو ان کو مسلمان سمجھے وہ آئین پاکستان کا باغی اور غدار ہے اور اس کی سزا وہی ہونی چاہیے جو آئین کے باغی اور غدار کی خود آئین میں لکھی ہے. یا سزائے موت سے تو کم وہ بات ہی نہیں کرتے. تو کہتے ہیں جی کہ چونکہ آئین نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا ہے اس لیے ان کو کسی بھی سطح پر, کسی بھی لیول پر, کسی بھی طریقے سے, کسی بھی پہلو سے مسلمان سمجھنا نہیں چاہیے, کہنا نہیں چاہیے. یہ ان کا بڑا شور شرابہ ہوتا ہے اور وہ ہنگامے بھی کرتے ہیں, تقریروں میں بھی بڑی باتیں کرتے ہیں. تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق جماعت احمدیہ کے علاوہ پاکستان میں بسنے والے تمام فرقے, تمام اشخاص جو ہیں وہ مسلمان ہیں. یہی نتیجہ نکلتا نا سبھی صاحب؟ بالکل بالکل یہی نکلتا ہے. یعنی ایک جو ہے وہ غیر مسلم ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ مسلمان ہیں. جی. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی فرقے ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ شادی بیاہ کرنا حرام سمجھتے ہیں. اگر عملی طور پر نہیں کرتے تو تب بھی ان کے بزرگوں کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ ان سے نکاح نہیں کرنا, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. مسجدوں کے اوپر خاص طور پہ جو سنی بریلوی مسلک کی مساجد ہیں اس کے اوپر تو بڑا واضح لکھا ہوتا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے, یہاں پہ کوئی وہابی اور چکرالوی اور اہل حدیث اور قادیانی اور فلانا 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 وہ داخل نہ ہو ورنہ نتیجے کا خود ذمہ دار ہوگا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا آئین جس کو غیر مسلم قرار دے اس کو مسلمان سمجھنا آئین سے غداری اور بغاوت. تو جس کو آپ کا آئین مسلمان کہتا ہے اس کو کافر یا غیر مسلم سمجھنا کیا یہ آئین سے غداری دی؟ کیا کسی بھی شیعہ کو جو صحابہ کو گالیاں نکالتا ہو, تبرہ کرتا ہو, لانتے بھیجتا ہو, ان کو مرتد کہتا ہو, منافق کہتا ہو, خاص طور پر جو خلفائے راشدین ہیں پہلے 3
اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خاص طور پر وہ نعوذ باللہ گالیاں نکالتا ہو، لانتے ڈالتا ہو اور اس طرح کی ساری باتیں کرتا ہو، اس کو آئین پاکستان کہتا ہے وہ مسلمان، لیکن آپ اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اسی طرح جو قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں آپ کے نزدیک، جو بدعتیں کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، وہ بھی آئین کے مطابق مسلمان۔ جو قرآن کے اوپر حدیث کو قاضی قرار دیتے ہیں، یعنی حدیث کا مرتبہ زیادہ ہے، قرآن کا مرتبہ کم ہے، اور اگر قرآن اور حدیث میں کوئی تضاد ہو تو حدیث کی بات مانی جائے گی، قرآن کی بات رد کر دی جائے گی، آپ کے آئین کے مطابق وہ بھی مسلمان۔ جو حدیث کو بالکل ایک نعوذ باللہ فضول چیز سمجھے اور کہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور صرف قرآن ہے جس کو ہم مانتے ہیں اور قرآن کے مطابق ہی ہم اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو سر انجام دیتے ہیں، اسی کے اوپر ہماری بنیاد ہے عقائد اور اعمال کی، اور حدیث کوئی چیز نہیں ہے جس کو آپ منکر حدیث کہتے ہیں، آپ کے آئین کے مطابق وہ بھی مسلمان ہیں۔ یعنی صرف ہم ہی غیر مسلم ہیں، باقی تو سارے کے سارے مسلمان ہیں، جو چاہے کریں، جو چاہے عقیدہ رکھیں، جو چاہے اعمال کریں، خدا کو مانے نہ مانے، وہ سارے کے سارے مسلمان۔ یہ تو نہیں لکھا کہ جو خدا کو نہیں مانتا وہ غیر مسلم، یعنی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کا نام مسلمانوں والا ہے، اس کو اسلامی شعار کے مطابق عمل کرنے کی ہر طرح سے اجازت ہے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں ہے، اور وہ بدعمالیاں بھی کرتا ہے، بازار حسن بھی قائم ہے، وہاں پہ لوگ جاتے بھی ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے ان کو کسی کو بھی۔ تو آئین کے مطابق ہر قسم کا بد عقیدہ اور بد اعمال شخص مسلمان ہے، سوائے احمدی مسلم جماعت کے۔ یعنی احمدی نہ ہو اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی تو کیا مجدد بھی مانتا ہو تو وہ غیر مسلم ہے آئین کی روح سے، باقی سارے مسلمان جو چاہے کریں۔ تو پھر جب آپ ایسے لوگوں کو کافر کہیں اور آپ کے فتاویٰ اس میں موجود ہوں، تو پھر کیا یہ بھی تو آئین سے غداری ہے نا؟ اس کے متعلق آپ کیوں نہیں بولتے؟ اس کے متعلق آپ کیوں احتجاج نہیں کرتے؟ اس کے متعلق آپ کیوں توڑ پھوڑ نہیں کرتے اور سڑکوں پر نہیں آتے، یا کم از کم تحریری طور پر احتجاج کریں، اور یا تو پھر اپنے فتاویٰ کو مانیں یا آئین کو مانیں۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو کین ناٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بیک وقت آئین کو اور اپنے بزرگوں کے فتاویٰ کو، میں قرآن و سنت کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ قرآن و سنت کو تو آپ منہ زبانی مانتے ہیں، عملی طور پر تو آپ مانتے نہیں، آپ تو اس کو ترک کر چکے ہیں، آپ کی کوئی بھی چیز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ میں تو آپ کے بزرگوں کے فتاویٰ کی بات کر رہا ہوں۔ احمد رضا خان صاحب جو فتاویٰ دے چکے ہیں اس کے مطابق تو کوئی بھی وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور اس طرح کے تمام لوگ جن کا وہ اپنی کتاب حسام الحرمین میں ذکر کر چکے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن آپ کا آئین اس کو مسلمان کہتا ہے۔ تو جب آپ احمد رضا خان صاحب کو مانتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو پھر آپ آئین کے غدار ہیں، پھر آپ آئین کے باغی ہیں۔ اسی طرح جو اشرف علی تھانوی صاحب نے باتیں لکھی، یا جو دوسرے جو محمد بن عبد الوہاب صاحب جو عرب میں پیدا ہوئے، انہوں نے سب کو بیک جنبش قلم سب کو کافر قرار دے دیا، سب کو مشرک قرار دے دیا۔ اس طرح کے اور بہت سے فتاویٰ موجود ہیں ان کے آپس میں ایک دوسرے کے۔ اور جب سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ اسمبلی میں گئے تھے، تو جو محضر نامہ تیار کیا گیا تھا اس کے ساتھ جو سارے باتیں اس کے ساتھ لگائی گئی تھیں، حوالہ جات، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، کوئی بھی ان کے نزدیک مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی سوائے اپنے۔ لیکن آئین پاکستان نے فیصلہ یہ کیا کہ نہیں جی، یہ سارے مسلمان ہیں، صرف ایک غیر مسلم ہے اور وہ ہے احمدیہ مسلم جماعت۔ تو اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ آئین کو مانیں
یا اپنے بزرگوں کے فتاوا کو مانیں. اگر آپ آئین کو مانیں گے تو آپ کو اپنے بزرگوں کے فتاوا کو جلانا پڑے گا. وہ کتابیں ساری جو ہیں وہ دریا برد کرنی پڑیں گی, ان کو غرق کرنا پڑے گا, جلانا پڑے گا. اور اگر آپ ان کو مانتے ہیں, آپ ان کی پیروی کرتے ہیں, تو پھر آپ آئین کے باغی اور آئین کے غدار ہیں. پھر وہ یہاں پہ نا عام طور پر ہم ایک جملہ بولتے ہیں, ویلکم ٹو دی کلب. پھر آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے, آپ بھی آئین کے ویسے ہی باغی اور غدار ہیں جیسے کہ ہم ہیں, یا آپ ہمیں کہتے ہیں. کم از کم ہم تو آئین کی خلاف ورزی نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین کو یہ حق نہیں ہے. اس لیے آپ ہمیں اس مملکت میں, مملکت پاکستان کے اندر آپ غیر مسلم قرار دے کر جو بھی ہمارے متعلق سلوک ہو سکتا ہے جو غیر مسلم کے لیے ایک جمہوری حکومت میں ہونا چاہیے, وہ آپ کرتے ہیں, کرتے رہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ تم بھی اپنے آپ کو غیر مسلم مانو, وہ جیسے حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو کہو کہ تم کتے ہو, جی, اب وہ ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اب آپ یہ کہتے ہیں کہ تم کتے کی طرح بھونکو بھی. دکھاؤ, بالکل. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر وہ بات جو ہے نا وہ انسانیت کی دور سے باہر نکل جاتی. اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھا ہے کراچی کے کاف علی سے کاف سے, کہ یا تو آپ اپنے بزرگوں کی کتابوں کو جلا دیں, ان سے برات کا اظہار کریں, ان سے تبرہ کریں. اور تبرہ کا مطلب گالی نکالنا نہیں ہوتا, تبرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سے برات کا اظہار کریں, یعنی میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی, عام طور پہ ہمارے ہاں جو ایک لفظ کے معنی ہیں وہ غلط لیے جاتے ہیں. جب شیعہ تبرہ کرتے ہیں تو شیعہ گالیاں نہیں نکالتے ہیں, لیکن جب وہ تبرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, میں ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں, میں ان سے بری ہوں. اب وہ ٹھیک, اچھا ہے یا برا ہے کوئی بھی ہے, لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میری بریت ہے اس سے. اس لیے آپ اپنے بزرگوں سے تبرہ کریں, ان سے اپنی بریت کا اظہار کریں, ان کی کتابوں کو اٹھا کر جلا دیں, دریابد کر دیں. دریا تو راوی میں تو آج کل پانی نہیں آ رہا, جہاں پانی ملتا ہے وہاں غرق کر دیں. اور کہیں کہ جی ہم آئین کے پیروکار. آئین کہتا سارے مسلمان ہیں, تو مشرق بریلوی بھی مسلمان ہے, گستاخ وہابی بھی مسلمان ہے, اہل قرآن پرویز صاحب بھی مسلمان ہیں, اور دیوبندی بھی مسلمان, سارے مسلمان ہیں. یہ ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے جو آپ کو سوچنی چاہیے. اور اگر آپ کا اس کے اوپر کوئی رد عمل ہو تو مجھے ضرور بتائیے تاکہ ہم بھی اپنی اصلاح کر لیں. چلیے, بہت بہت شکریہ انصر صاحب. یہ واقعی دو اہم نکات آپ نے اٹھائے ہیں. ایک تو یہی کہ آپ آئینی طور پہ کیسے کہہ سکتے ہیں, اور اگر آئین ہی کی بات کر دی جائے تو پھر جو مسلمان ہیں آئین کی روح سے, انہیں آپ غیر مسلم. اور ہمیں پتہ ہے, یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ کھلے عام نہ صرف کتابوں میں کی گئی, بلکہ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, اور آئے دن اس میں ہم مختلف ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں جن میں ایک دوسرے کے بارے میں جس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے, جس قسم کا لہجہ اختیار کیا جاتا ہے. اور نہ صرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ لہجہ ہی نہیں اختیار کیا جاتا, بلکہ فرقہ وارانہ طور پر یا ان فسادات میں یا بعض کمیونٹیز کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی اسی کا شاخسانہ نظر آتا ہے, کہ جو فصل بوئی اب اس کے پھل تو انہیں, یا یہ کہ یہ وہ پک گئی فصل تو اب انہیں کاٹنا تو پڑے گا. تو سامعین, پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ, میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت, اور آج اسٹوڈیوز میں میرے مہمان ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب. پروگرام میں 1 گھنٹے کے قریب کا وقت موجود ہے جس میں ہم آپ کے سوالات ریڈیو احمدیہ کا حصہ بناتے ہیں. اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416-410-6522 416-410-6522. آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ پروگرام آپ جیسے ریڈیو ہم سفر کے توسط سے سن رہے ہیں, اسی طرح سے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی سنا جاتا ہے. یوٹیوب چینل پر بھی آپ اس پروگرام کو سن سکتے ہیں, اور اپنی تبصرے اور رائے ہمیں وائس آف اسلام کینیڈا, ہمارا ٹویٹر اور فیس بک ہے, اس کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا ای میل ایڈریس ہے QA, 2 ہی لفظ ہیں, Q سے کوشچن, A سے آنسر, QA@voiceofislam.ca. voiceofislam.ca ریڈیو احمدیہ کی ویب سائٹ ہے, آفیشیل ویب سائٹ ہے, جس کے ذریعے یہ پروگرام
بھی سن سکتے ہیں اور آپ پرانے پروگرامز کی ریکارڈنگ کو بھی سن سکتے ہیں اور اپنی رائے، اپنے تبصرے یا اپنے سوال کے ساتھ ہمیں فارم بھیج سکتے ہیں جس کا ہم پھر آپ کو جواب دیتے ہیں۔ تو پروگرام جاری ہے، پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کریں گے اور انصر رضا صاحب کے ساتھ اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری بھی رکھیں گے۔ انصر صاحب، آپ نے گفتگو شروع کی اور اس میں ایک ہمیشہ کی طرح بات شروع کی جاتی ہے، ایک بنیاد فراہم کی جاتی ہے گفتگو کے لیے، اور ہر دفعہ اب تو 10 سال سے زائد تو میں بھی آپ کے ساتھ اللہ کے فضل سے ہوں، ریڈیو احمدیہ سے منسلک ہمارے جتنے بھی لوگ آتے ہیں، ایک اچھا موضوع، ایک علمی گفتگو کا سوچا جاتا ہے، شروع کی جاتی ہے، لیکن ایک خاموشی اور سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو۔ جی ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جی روز بروز وہ بات بڑھتی جا رہی ہے۔ بالکل یعنی پہلے تو غیر مسلم قرار دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر قانون کا سہارا لیا گیا آرڈیننس اور بنا کے 84 آرڈیننس کا۔ بنایا گیا۔ جی اس کے بعد پھر اب سرعام جو ہے وہ مسجدوں کے مینار اور گنبد گرائے جا رہے ہیں، جی اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسکولوں سے بچوں کو احمدی ہونے کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے، اور جو ڈسکریمنیشن، جو ایک امتیازی سلوک ہو رہا ہے، وہ بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو مجھے اس کے اوپر ایک شعر یاد آیا کہ لگے منہ بھی چڑھانے گالیاں دیتے دیتے، جی ہاں، زباں بگڑی سو بگڑی تھی، خبر لیجئے دہن بگڑا۔ دہن بگڑا، بالکل تو اس کو میں بالکل آسان کر کے بتاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کو نہ پتہ لگے کہ آپ گالیاں دینے کے ساتھ ساتھ منہ بھی چڑھانے لگ گئے ہیں۔ تو آپ ذرا اپنی خبر لیں کہ آپ کی زبان تو خراب ہوئی تھی، آپ کا منہ بھی بگڑ گیا ہے۔ تو یہ منہ بگاڑ رہے ہیں اپنا، تو اپنا منہ بگاڑ رہے ہیں، ہمارا کیا جاتا ہے؟ یہ آپ گالیاں نکال رہے ہیں یا اپنا اس طرح کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے وہ ایک سوال بھی کیا تھا کہ جی جبرائیل کا بتائیں کہ وہ جی آج کل کیا کر رہے ہیں۔ اب اس میں مشکل یہ پیش آ گئی ہے کہ وہی تو ہوتی نہیں، اور وہی لانا جبرائیل کا کام ہے، اس لیے خدا سے پوچھ نہیں سکتے کہ اللہ میاں ذرا بتانا کہ آج کل جبرائیل کیا کر رہے ہاں، جواب تو آئے گا ہی نہیں۔ ہیں۔ جواب تو آئے گا ہی نہیں، کیونکہ جبرائیل نے جواب لانا ہے، اور جبرائیل تو جواب لاتے نہیں، اب تو وہی تو نازل ہوتی نہیں۔ تو یہ جی بڑی مشکل بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ قرآن و سنت سے آپ پتہ کرتے، وہ آپ ویسے ہی ترک کر چکے ہیں، آپ اس تو جاتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ کے پاس آ جا کے ایک ہی جو ہے نا وہ حربہ رہ گیا ہے، اور یہ کہ اپنے علماء سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب، عالم صاحب، علامہ صاحب، یہ بتائیے کہ جبرائیل آج کل کیا کر رہے ہیں؟ جب خدا نے یہ کہا کہ وہی تو اب نازل نہیں ہوتی ان کے نزدیک، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عدالت بند کر دی، اور اس کی خدا کی عدالت غامدی صاحب کے بقول دنیا پہ قائم نہیں ہوتی، تو پھر اب جبرائیل کیا کر رہے ہیں؟ وہی لاتے تھے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ ہدی و بشری للمؤمنین۔ تو اب جو یہ کہتا نا کہ جبرائیل نہیں آتے، وہ اصل میں جبرائیل کا دشمن ہے، وہ اس نے جبرائیل کو بیکار کر کے بٹھا دیا نا۔ جی تو وہ کہتے ہیں جی ہماری تمہاری دشمنی ہے، ہمارے گھر نہ آیا کرو تم۔ جیسے آپ کسی سے ناراض ہو جائیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ میری تمہاری دشمنی، اب تم نے نہیں آنا ہماری طرف، ہم تمہارے لیے مر گئے، تم ہمارے لیے مر گئے۔ تو خبردار، جو ہم نے تمہیں اپنے محلے میں بھی کبھی دیکھا، یو گو یور وے آئی گو مائی وے، اپنی اپنا راستہ لو۔ تو دشمنی ہوتی ہے تو کرتے ہیں، ورنہ دوست سے تو کہتے ہیں جی ہر وقت آیا کرو، ہم بھی آئیں تم بھی آؤ، ملاقاتیں ہوں۔ یہ ہوتی ہے دوستی، یہ ہوتا ہے پیار محبت، ایک مضبوط تعلق۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی جگہ پلاٹ لے کے نا ساتھ ساتھ گھر بنا لیتے ہیں، تاکہ ہر وقت ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں صبح شام۔ لیکن جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں جی کہ تم کسی دوسرے شہر میں جا کے بس جاؤ، یا خود اس مکان کو بیچ کے اب کسی دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں تاکہ اس کی شکل نہ نظر آئے، ہمیں شکل نہ دیکھنی پڑے اس کی۔ یہ دشمنی ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے جبرائیل سے کے متعلق یہ کہا کہ جی وہ تو بات ہے نہیں زمین کے اوپر، وہی بند ہو گئی ہے، اس کی جو بھی وجوہات ہیں، لیکن جبرائیل تو نہیں آتے نا، تو یہ دشمنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ۔
मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदम व बुशरा लिलमुमिनीन। जिब्राइल तो अल्लाह ताला के इज़्न से आता है ना, अपने आप से तो नहीं आता वो, और वो मोमिनों के कल्ब पे नाजिल होता है, लेकिन अब वो नाजिल नहीं होता। तो अब ज़रा ये पूछ के बता दें कि आपने जो जिब्राइल से दुश्मनी की है, तो खुदा ने इस आयत में आपका जिक्र किया, अब आप जिब्राइल के दुश्मन हैं। तो ये जो सवाल है, ये सवाल उनसे अपने उलमा से करना चाहिए, क्योंकि खुदा तो आपसे कलाम नहीं करता, क्योंकि खुदा तो कलाम करता है जिब्राइल के ज़रिए। जिब्राइल तो आता ही नहीं, और जब आता नहीं है तो फिर आप अल्लाह ताला से पूछ नहीं सकते। कुरान और सुन्नत को आप ऐसे तर्क कर चुके हैं, तो आपके पास आ जाके उलमा बाकी रह गए हैं, तो उलमा से पूछ के बता दें कि जी वो क्या कहा है अल्लाह ताला ने, किसी भी तरीके से जो उनको सवाल का जवाब मिले तो वो ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने जो इससे पहले 3 असूल रखे हैं, उसके बारे में भी दोबारा से झंझोड़ दें कि जी आपके पास उसका क्या जवाब है। अभी जो सभी साहब आपने बात की है कि सुकूत तारी हो जाता है, तो सुकूत तारी होने की वजह यह है कि जवाब नहीं है। जब जवाब हो तब तो इंसान फौरन उछल कर कूद कर उसका जवाब देता है और बढ़ चढ़ कर जवाब देता है, लेकिन जब जवाब ना दे, इसका मतलब होता है कि जवाब नहीं है, लाजवाब है। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, जिनके पर अल्लाह ताला के लाखों करोड़ों दुरूद हों, वो ये फरमाते हैं कि वो क्या शेर के मुकाबिल पर बुलाया हमने, देखें एकदम से वो मेरे ज़हन से वो शेर निकल गया। आजमाइश के लिए बुलाया हर चंद, हर जी मुखालिफ ज़हन को में मेरे मुकाबिल भी पे बुलाया, हर मुखालिफ को मुकाबिल पे काबिल पे बुलाया हमने। बुलाया। जी हाँ, आजमाइश के लिए कोई ना आया हर चंद, हर मुखालिफ को मुकाबिल पर बुलाया हमने। जी हाँ। तो अब ये देखें कि हम तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के नहायत ही अदना किस्म के ग़ुलाम हैं, आपके आहकरुल ग़िलमान हैं, आपके सबसे निचले दर्जे के पैरोकार हैं। हमारे मुकाबले में कोई नहीं आ रहा। और ये तो जो हमारे सामीन हैं वो तो बेचारे दीन का इल्म नहीं रखते, लेकिन इनके जो उलमा हैं वो भी नहीं आते। जो यूके से आते हैं सुहेल बाबा साहब, वो भी कन्नी के तरा कर निकल जाते हैं। वो जो उर्दू बोलने वाले कहते हैं ना कि पतली गली से निकल गए, तो वो पतली गली से निकल जाते हैं वो भी। और दूसरे यहाँ पे हैं, वो भी कोई जवाब नहीं देता। तो सुकूत तो फिर होगा, क्योंकि सुकूत तो मौत की निशानी है ना। तो मौत तो इनके ऊपर तारी हो चुकी है अल्लाह के फजल से। लेकिन वो हम बुलाते हैं और बुलाते रहेंगे, जैसे खुदा ने कुरान में कहा है कि इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम, जी कि अल्लाह और उसके रसूल की पुकार का जवाब दिया करो जब वो तुम्हें पुकारें, ताकि वो तुमको जिंदा कर दें। तो अब वो मुर्दे ही है ना जिनको पुकारा जा रहा है, यानी वो रूहानी तौर पर मुर्दा है। तो ये इनका हाल है, तो फिर ये कैसे जवाब दें। लेकिन हम पुकारते रहते हैं ताकि कल को ये ना कहें कि जी हमें किसी ने पुकारा नहीं। जो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जो जहन्नम का दरोगा है वो उससे पूछेगा कि अलम यातिकुम नज़ीर, तुम्हारे पास डराने वाला कोई नहीं आया। कालू बला कद जाना नज़ीर फ़कज़्ज़बना, आया तो था लेकिन हमने उसकी तकज़ीब की, और हमने उसको कहा कि माँ नज़ल मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी दलालिन कबीर, कि तुम किसी भी चीज़ पर नहीं हो, खुदा ने तुम्हें तुम्हारे पर कुछ भी नाज़िल नहीं किया, तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो। तो वो कहते हैं वकालू लौ कुन्ना नस्मा व नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी साबिक़, से सुना होता और अकल की होती तो आज हम जहन्नम में तो ना होते। बिल्कुल अब ये हम तो कहते रहते हैं, हम देखें अल्लाह की मर्जी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सामिन, प्रोग्राम रेडियो यहाँ पर दिया जारी है। प्रोग्राम के आखिरी घंटे में दाखिल हो चुके हैं। हमारे साथ मुकर्रम मोहतरम अंसर रजा साहब आज स्टूडियोज में मौजूद हैं आपके सवालात के जवाबात के लिए। स्टूडियोज का नंबर एक दफ़ा फिर दोहराए देता हूँ, 4164106522,
416-410-6522 آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں. پروگرام جاری رہے گا 8 بجے شب تک، اور یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں ریڈیو ہم سفر کے توسط سے پیش کر رہے ہیں. اسی پروگرام کو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ریڈیو احمدیہ کی ویب سائٹ voiceofislam.ca کے ذریعے بھی سنا جا سکتا ہے، اور یوٹیوب پر ہمارے چینل وائس آف اسلام کینیڈا کے ذریعے. فائدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو اب سے پہلے کے پروگرامز ہیں وہ بھی تمام کے تمام ان ذرائع پر دستیاب ہیں جن پر آپ پرانے پروگرامز کو بھی سن سکتے ہیں. ان کی ریکارڈنگ بھی میسر ہے. پروگرام میں میرے پاس 50 منٹ کے قریب کا وقت موجود ہے آج، اور انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. وقت ہے جب آپ کے سوالات بھی پروگرام کا حصہ بنائے جاتے ہیں. 416-410-6522 یعنی 416-410-6522 یہ نمبر ہے جس پر آپ کال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ بذریعہ ای میل qa@voiceofislam.ca کے ذریعے بھی اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہمارے یوٹیوب کے چینل پر بھی چیٹ میں اپنا سوال لکھ کر ہم تک آپ پہنچا سکتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. تو میرے سوال کا جواب تو انصر صاحب آپ نے دے دیا، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. کہ جواب نہیں ہوتا تو خاموشی اور سکوت طاری ہو جاتا ہے. یہ تو ایک بات ہمیں علم میں آتی ہے ہمارے، اور ہم سمجھتے بھی اس بات کو. اکثر ہوتا ہے ایسا، نیچرل ہے، ایک طبیعی سی بات ہے. آپ کو جواب نہیں آتا، آپ خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن آپ بھی اور ہمارے دوسرے مہمان بھی جو اسٹوڈیوز میں آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیے ابھی نہیں آتا، آپ پوچھ کے آ جائیں، آپ اس بات کو جستجو کریں، اس کے بارے میں پتہ کریں. مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصے پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا جس میں آپ نے یہی والی آیت جس میں دین کے اکمال دین کا ذکر ہے، اس سے جڑے ہوئے کچھ بڑے عقلی قسم کے سوالات اٹھائے تھے، اور آپ نے ان پروگرامز میں وقت بھی دیا تھا. آپ نے کہا تھا چلیے آج تو میں سوال بتا رہا ہوں، اور سوال نہیں بتائے تھے آپ نے، سوال بہت وضاحت اور صراحت کے ساتھ بتائے تھے سارے کے سارے. پھر آپ نے وقت بھی دیا اور آپ نے کہا کہ اس کے جواب آؤ، پھر بھی نہیں آئے. تو یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے. یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ سیکھنا کیوں نہیں چاہتے. لیکن اس سے پہلے ایک ہمارے ساتھ کالر ہے، انہیں آن ایئر لیتے ہیں، ان کا سوال لیتے ہیں، اور پھر واپس آئیں گے اپنی گفتگو کے اوپر. ساجد صاحب نیاگرا فالز سے ہمیں کال کر رہے ہیں. ساجد صاحب کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. ساجد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ آن ایئر ہیں، آپ کا سوال. وعلیکم السلام جی. جناب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جب جبرائیل صاحب کیا کر رہے ہیں آج کل. اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ یہ جو جنہوں نے قیامت والے دن سور پھونکنا ہے وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ فرشتہ پھر ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، یا وہ بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا تو صرف ون ٹائم فنکشن ہوگا کہ قیامت والے دن انہوں نے سور پھونکنا ہے اور ہر چیز میں قیامت برپا ہو جانی ہے. یہ میرا پہلا سوال ہے. اچھا، دوسرا سوال میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ آپ یہ بتایا کریں کہ یہ جو آمدی ہے، یہ جو آپ مسیحی ہیں، یہ کیسے جدا ہے باقی لوگوں سے؟ آپ کبھی شیعوں کی بات کر کے دوسروں کو الزام دے کے اپنے آپ کو سچ ثابت کرتے ہیں. آپ خود اپنی سچائی بیان کریں کہ کس وجہ سے آپ موٹیویٹ کرتے ہیں دوسروں کو اپنی طرف مبذول کرنے، فرقوں پہ الزام لگا کے آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کریں. چلیے بہت شکریہ ساجد صاحب، آپ کے 2 سوالات ہیں. انصر صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سوالات پر مزید کچھ بحث کرتے ہیں، کچھ جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی، تو کون ہے؟ حضرت اسرافیل کی بات ہے جو فرشتہ جنہوں نے سور پھونکنا ہے؟ جی، پہلے تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں، اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سوال کیا ہے انہوں نے. جی نہایت معقولی اور منطقی سوال ہے. بالکل. اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ بتا دیا گیا کہ ایک اپوائنٹڈ ٹائم کے اوپر ایک کام کرنا ہے، تو پھر اس نے اپوائنٹڈ ٹائم پہ کام کرنا نا، اس کو اس وقت ہی بیدار کیا جائے گا کہ جب اس نے وہ کام کرنا ہوگا. اس لیے وہ بیکار تو نہیں ہے. بیکار تو تب ہونا کہ اس کو ایک کام دیا جائے اور وہ کام نہ کرے. تو بیکار کا مطلب ہے کہ وہ کام کا نہیں ہے، یعنی وہ کام نہیں کر رہا ہے، سٹنگ آئیڈل ڈوئنگ نتھنگ. لیکن جب بھی یہ کہا جائے کہ جی جیسے گاڑی جا رہی ہو اور اس کو کہا جائے کہ جی ایک جب خاص اسٹیشن آ جائے گا تو اس وقت آپ نے اعلان کرنا ہے، تو اسٹیشن آ گیا تو وہ اعلان کرے گا نا. تو اس سے پہلے تو وہ نہیں بولتا رہے گا.
اس اسٹیشن پہ پہنچ کر اس نے اعلان کرنا ہے. ہم جہاں پہ مغربی ممالک میں رہتے ہیں، یورپ ہو، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، تو اس میں جو ٹرین سسٹم ہے، جو بسیز ہیں، اس میں اعلان ہوتا ہے کہ جی فلاں اسٹیشن آ گیا، اور اس کے بعد پھر اگلے اسٹیشن تک وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی. اس لیے ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ قیامت سے مراد جو اس کا لفظی مطلب ہے، قیامت کا مطلب ہے قائم ہونے والا یا قائم ہونے والی. تو جب بھی کوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الساعۃ کہا ہے، یعنی ایک گھڑی ہے، ایک دی آور، ایک بہت ہی اہم قسم کی. اور سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کیا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ الساعۃ جو ہے وہ قریب آ گئی، یعنی بالکل قریب آ گئی، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تو وہ بھی ایک الساعۃ تھی. تو ہر نبی کا آنا جو ہے نا وہ ایک الساعۃ ہوتا ہے، ایک قیامت ہوتی ہے. قیامت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آخری قیامت جب سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، سب انسانیت ختم ہو جائے گی اور زمین بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اور پھر سب لوگ کھلیں گے. تو اس وقت جو ہے اس کو قیامت کا بڑا واقعہ. اور پھر احادیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی قیامت ہو جاتی ہے. تو قیامت تو ہوتی رہتی ہے، جب بھی لوگ مرتے ہیں تو قیامت ہو جاتی ہے، تو سور پھونکا جاتا ہے، اس کو بیدار کیا جاتا ہے. تو یہ جو قیامت کا تصور ہے وہ بہت ہی عامیانہ قسم کا تصور ہے، ایک جو قرآن و سنت سے اس کا اتنا زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں وہ بھی ایک قیامت ہے، لیکن جو اگر آپ اس کو قرآن کریم کو غور سے پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ قیامت کہتے کس کو ہیں. تو نبی کے آنے کو بھی قیامت کہتے ہیں. اس وقت ایک سور پھونکا جاتا ہے، تو سور پھونکے جانے سے مراد یہ ہے، اب سور کوئی مطلب کوئی ایسا بگل تو نہیں ہے کہ ایک فرشتہ ہے اس نے اپنے منہ کے ساتھ بگل لگایا ہوا ہے اور اس کو پھر وہ بار بار بچا رہے. وہ تو ایک تمثیلی بات ہے نا، وہ بگل بجانا تو کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کو بیدار کرنا. تو جب نبی آتا ہے وہ اعلان کرتا ہے تو پھر ایک دم سے لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، اور ماننے والے مانتے ہیں، مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے ہیں، اور بے پرواہی کرنے والے بے پرواہی کر کے، جیسے خدا نے بار بار قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار اس کی بات نہ مانو. اور کچھ لوگ شدید مخالفت کرتے ہیں، جنگ پہ آ جاتے ہیں، مارنے کوٹنے پہ آ جاتے ہیں. تو یہ مختلف اس وقت حالات ہوتے ہیں جب کسی نبی کی بعثت سے ایک قیامت برپا ہو جاتی. پھر جب نبی فوت ہوتا ہے تو اس وقت بھی ایک قیامت برپا ہو جاتی، اور اس وقت جو دشمن ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی یہ شخص تھا اور اس کی وجہ سے یہ سارا فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا، اسی نے سب لوگوں کو گمراہ کیا تھا، اب یہ مر گیا تو بات ختم، اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہایت ہی افسردہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اچھا یہ تو بندہ تھا، اس کی وجہ سے سارے کام چل رہے تھے، اب یہ بندہ تو فوت ہو گیا، اب ہمارا کیا بنے گا. ان کے لیے بھی ایک قیامت ہوتی ہے. تو قیامت ہوتی رہتی ہے، لیکن قیامت کا کانسیپٹ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دوسروں کی برائیاں نہ کریں، اپنے آپ کو سچا ثابت کریں. تو دوبارہ وہی بات کہ یہ قرآن کا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ جہاں اسلام کی صداقت کو، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو ثابت کرتا ہے، وہاں دوسروں کی برائیاں بھی کرتا ہے، ان کے عیب بھی بیان کرتا ہے. ان کو کہتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. یعنی وہ جن کو تورات دی گئی اور انہوں نے تورات اٹھائی وہ گدھے ہیں، ان کے اوپر جو لدا ہے اس کو پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ صرف انہوں نے گدھوں کی طرح اپنی کمروں پہ کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں. ایک جگہ ان کو کہا کہ فما تنفعهم وما لهم عن التذکرۃ معرضین. ان کو کیا ہے کہ وہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں، بھاگتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں. فرت من قسورہ، وہ شیر سے دوڑ کر بھاگتے ہیں. ان کو وہاں پہ گدھے کہا گیا ہے. اور بے شمار جگہ پہ ان کو کہا گیا ہے یہ جو ہیں یہ
उलाइका कल अन्नाम, यानी उनके कान हैं, वलहुम अज़ानुन ला यस्माऊना बिहा वलहुम आयुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा। उनके कान हैं, सुनते नहीं हैं, उनकी आंखें वो देखते नहीं हैं, उनके दिल हैं वो समझते नहीं हैं। उलाइका कल अन्नाम, बल्कि वो जानवर हैं, बल हुम अदल्ला, उनसे भी बदतर हैं। तो ये मैंने चंद आपको मिसालें बताई। शुरू में जो कुरान करीम में सुम्मुन बुकमुन उमिन फहम ला यरजिऊन, गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं। तो अल्लाह ताला तो उनके बातें बताता है, आपको उस पर इतराज नहीं है। अब जहां तक हम दूसरों की बुराइयां करते हैं, तो दूसरों की बुराइयां नहीं करते, हम ये बताते हैं कि हमारे नज़दीक, बल्कि आपके नज़दीक भी जो म्यार है वो कुरान और सुन्नत है। अब कुरान और सुन्नत जो है उस पर आप परख लें। अगर आपका जो शियों का मुसलमान होना कुरान से साबित हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर आपका बरेलियों का कब्रों को सजदे करना, शिरक करना, बिदअतें करना कुरान से साबित हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात। अगर आपका कुरान को हदीस के ऊपर और या हदीस को कुरान के ऊपर फौकियत देना साबित हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, हमें तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन कुरान और सुन्नत से साबित करे ना, ये तो नहीं हो सकता कि कुरान और सुन्नत की रूह से साहबा को गालियां निकालने वाला भी मुसलमान है और साहबा को आला दर्जे का इंसान बनाने वाला भी मुसलमान है। कुरान करीम की रूह से अल्लाह के अलावा किसी को पुकारने वाला मुशरिक है, और कुरान करीम की रूह से ही अल्लाह के साथ किसी और को पुकारने वाला भी मुसलमान। खुदा तो कहता है अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहद, मस्जिदें तो अल्लाह ताला के लिए हैं, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो। जगह जगह कहा कि वो दूसरों को पुकारते हैं, दूसरों को इमदाद के लिए उनको पुकार कर उनसे इमदाद तलब करते हैं। तो मतलब ये है कि हम तो बुराई नहीं कर रहे, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आइन की रूह से तो गैर मुस्लिम है हम, यानी अहमदी जो है वो पाकिस्तानी आइन की रूह से गैर मुस्लिम है। इसका मतलब ये है कि जितने मुसलमान फिरके वहां पे रहते हैं पाकिस्तान में, वो सारे मुसलमान हैं सिवाय अहमदियों के। अब सारे मुसलमान हैं तो फिर आपके बुजुर्गान उनको काफिर क्यों कहते हैं? अब शियों के खिलाफ किताबें हमने तो नहीं लिखी ना, आपने लिखी हैं। शियों को काफिर हमने तो नहीं कहा, आप कहते हैं ना। हमारा तो काम ही नहीं है किसी को काफिर कहना। हम तो कहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक मुसलमान है वो मुसलमान है, जो अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक काफिर है वो काफिर है। अगर अहमदिया मुस्लिम जमात नौजुबिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक उसकी तारीफ के मुताबिक, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक काफिर है तो काफिर है। पाकिस्तान का आइन क्या पूरी दुनिया का आइन भी उसको मुसलमान कहे तभी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अहमदिया मुस्लिम जमात अगर अल्लाह और उसके रसूल की डेफिनेशन के मुताबिक, जो उन्होंने डेफिनेशन बताई है, जैसे उन्होंने डिफाइन किया है, अगर हम मुसलमान हैं, तो फिर पाकिस्तान का क्या पूरी दुनिया का आइन कहेगी काफिर है, क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे कि दूसरे मुझे काफिर कहते हैं या मुसलमान कहते हैं? मुझे तो इससे फर्क पड़ता है कि खुदा और उसका रसूल मुझे क्या कहते हैं। इसलिए हम किसी की बुराई नहीं करते, हम तो आपकी अकल को झंझोड़ते हैं। जैसे सफी साहब ने शुरू में कहा, हम तो आपको झंझोड़ते हैं कि उठें, गौर करें इसके ऊपर और देखें कि हम जो कहते हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। अगर उसके मुताबिक नहीं है तो आप हमारी गलती बता रहे। सिर्फ ये कहना जी कि बुराइयां ना करें, बुराइयां तो कुरान ने भी की है, और कोई एक जगह की है, जगह जगह पे की है। उनको फासिक कहा है, उलाइका हुमुल फासिकून, उलाइका हुमुल ज़ालिमून। वो कहा कि उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, वो आग वाले हैं, हमेशा उसमें रहेंगे। बेशुमार ऐसी आयत, तो उसमें नहीं आपको इतराज। अल्लाह मियाँ को भी कहना कि अल्लाह मियाँ लोगों की बुराइयां ना करो, सिर्फ अपनी सच्चाई बताओ। चलिए अंसर साहब, बड़ा मुफस्सल जवाब है ये, और इल्मी जवाब भी है। इस पर गौर कीजिए साजिद साहब, और अगर कोई और बात आपके जहन में आए तो रेडियो अहमदिया की टेलीफोन लाइन आपके लिए हाजिर है। सामीन, प्रोग्राम जारी है। प्रोग्राम में 40 मिनट के करीब का वक्त, बल्कि यूं कहिए कि 35 मिनट के करीब का वक्त मौजूद है, हमारे पास मैसर है। ये प्रोग्राम 8 बजे शब तक बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। प्रोग्राम है रेडियो अहमदिया, और मेरे स्टूडियो में आज के मेहमान हैं मुकर्रम व मोहतरम अंसर रजा साहब। स्टूडियोज का नंबर है 4164106522, 4164106522। आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल के साथ रेडियो अहमदिया का हिस्सा बन सकते हैं। जी अंसर साहब, जब तक कोई और कॉल हमारे पास आती है तो हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को ही जारी रखेंगे। अच्छा जी,
اگلی بات میں اپنے سامعین کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی جانتے ہیں، سب صاحب آپ بھی جانتے ہیں بڑی اچھی طرح کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات پر، آپ کی باتوں پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور ان کا تقابل علماء کی تحریرات سے کیا جاتا ہے کہ ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے، چاہے وہ فقہ کے امام ہوں، چاہے وہ عقائد کے امام ہوں، یا جو انہوں نے تفاسیر لکھی ہوں. جیسے ہم اس سے بار بار کہا جاتا ہے کہ جی مرزا صاحب علیہ السلام نے جو قرآن کی تشریح کی ہے وہ تو آج سے 1400 سال پہلے کے، یا اس دوران جو 1400 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں کسی عالم دین نے وہ تعریف نہیں کی، وہ اس بات کو ایسے ڈیفائن نہیں کیا. اب تعریف کا لفظ بھی انگریزی میں بتانا پڑتا ہے ڈیفائن، کیونکہ تعریف ہم کہتے ہیں ٹو پریز سم ون، لیکن اصل میں یہ عرفہ سے نکلا، یعنی پہچاننا، اور تعریف کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ پہچان. لیکن ہم نے اس کو بگاڑ دیا ہے، اور اب ہم کہتے ہیں جی تعریف، جو اردو میں تعریف ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پریز سم ون، لیکن اصل میں اس کا مطلب ہے ٹو ڈیفائن سم تھنگ اور ٹو ڈیفائن سم ون. تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے جو عقائد، وہ تو وہ نہیں ہے جو مرزا صاحب بیان کرتے ہیں. اس لیے آپ ہمیں دکھائیں کہ پچھلے 1400 سال میں کسی نے وہ بات بیان کی ہو، کسی نے اس کو ویسے بیان کیا ہو، تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے. اس پہ بھی میں مفصل پروگرام کر چکا ہوں اور آئندہ بھی کر سکتا ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے علماء کی پیروی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ان کی تفسیر لے آؤ، ہمارے جو آباء ہیں ان کو لے آؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں. میرے پاس ایک کتاب ہے، نزول عیسیٰ اور ظہور مہدی. یہ لکھی ہے محمد ادریس کاندروی صاحب نے، سابق شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند. اور یہ جو کتاب میرے پاس ہے یہ چھاپی بھی کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند میں. اندازہ لگائیں، یعنی کسی عام آدمی نے نہیں شائع کی، نہ تو لکھنے والا عام آدمی ہے بلکہ شیخ التفسیر ہے دارالعلوم دیوبند کا، اور چھاپنے والے بھی ختم نبوت والے ہیں، کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند. اس کے صفحہ 39 پر کیا لکھتے ہیں وہ، یہ بڑی مزے کی بات. وہ لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کو دیکھ کر شریعت کے تمام احکام سمجھ جائیں گے. نبی اور رسول کا فہم اور ادراک تمام امت کے فہم اور ادراک سے بالا اور برتر ہوتا ہے. امت کے تمام فقہا اور مجتہدین نے مل کر، یعنی الگ الگ نہیں، مل کر جو شریعت کے احکام کو سمجھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تنہا فہم اور ادراک ہزار درجہ اس سے بلند اور برتر ہوگا. نبی کی قوت قدسیہ بمنزلہ آفتاب کے ہے، اور فقہا اور ائمہ و اجتہاد کی قوت ادراکیہ بمنزلہ ستاروں کے. اب اندازہ لگائیں، ہے کوئی بات پیچھے رہ گئی؟ یعنی وہ شخص جو مسیح موعود ہو کر آئے گا، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے، وہ کہتے ہیں نبی اور رسول کا فہم اور ادراک تمام امت کے فہم اور ادراک سے بالا اور برتر ہوتا ہے. امت کے تمام فقہا، تمام کو یہ کہا جائے نہیں، تمام، اس میں حضرت امام مالک، اس میں حضرت امام ابو حنیفہ، اس میں حضرت امام احمد بن حنبل، اس میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے، وہ سارے کے سارے مل کر، تمام فقہا اور مجتہدین نے مل کر جو شریعت کے احکام کو سمجھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تنہا فہم اور ادراک ہزار یعنی چھوٹا موٹا بھی نہیں، ہزار درجہ اس سے بلند اور برتر ہوگا. نبی کی قوت قدسیہ بمنزلہ آفتاب کے ہے،
اور فقہا اور ائمہ اجتہاد کی قوت ادراکیہ بمنزلہ ستاروں کے۔ تو اب آپ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں اور پھر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ جی مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کیا بات لکھ دی، وہ تو ہماری امت کے جو علماء ہیں، جو مفسرین ہیں، جو فقہا ہیں، جو مجتہدین ہیں، ان کے خلاف ہے۔ محمد ادریس کاندھری صاحب یہ لکھتے ہیں کہ نبی اور رسول کا فہم تو تمام امت کے فہم اور ادراک سے بالا اور برتر ہوتا ہے، تو پھر آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ ہاں، آپ کا یہ اعتراض ہو سکتا ہے اور نہایت منطقی اور معقولی ہوگا کہ وہ تو نبی نہیں ہے، مرزا صاحب تو نبی نہیں ہیں، اس لیے پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں، اور پھر وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں اس کا بھی فیصلہ اس وقت ہوگا جب ہم یہ کہیں گے کہ نبوت بھی جاری ہے کہ نہیں، کیونکہ نبوت جاری ہوگی تو وہ نبی ہوگا نا کوئی شخص۔ تو یہ ایک ایسا حوالہ ہے جو خود ان کے گھر سے ملا اور بہت زبردست حوالہ ہے، اور اس کی موجودگی میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی بھی تحریر پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی عالم کی، کسی بھی فقیہ کی، کسی بھی مجتہد کی بات کو ان کے مقابل پر پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ فرق ہے نا۔ مثلا ایک بات مجھے بھی یاد آ گئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ وہ تمام احادیث جو میری وحی کے مخالف ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکے جانے کے قابل ہیں، یعنی وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے گی۔ اس کے اوپر بڑا شور مچاتے ہیں، بڑا اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی احادیث کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ تھوڑی سی عقل سے کام لیں کہ ایک مثال حضرت امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کی لے لیں، ایک مثال، انہوں نے 2.5 لاکھ حدیثیں جمع کی، 2.5 لاکھ، اور جس کو جمع کیا وہ حدیث تھیں، انہوں نے اس میں سے صرف 25,000 اپنے صحیح بخاری میں درج کیے ہیں، صرف 25,000۔ اس کا مطلب ہے کہ 2.25 لاکھ حدیثیں انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی۔ 2.25 لاکھ حدیثیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی، ان کو کوئی نہیں کہتا کچھ۔ اور ان کا یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ تو نبی ہونے کا ہے، اور نبی بھی وہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اور عدل کہا ہے، امام مہدین حکمن عدلن، وہ تو حکم عدل ہے، اس نے تو فیصلہ کرنا ہے، اس نے تو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا ہے، اس نے تو امتیاز کرنا ہے، اس نے وہ جو جتنا بھی ایک ٹوکرا ہے لٹریچر کا اس میں سے صحیح نکال دینا ہے، یعنی کہ غلط کو نکال دینا ہے، صحیح کو رکھنا ہے۔ اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ کے دوسرے جو محدثین ہیں، حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم اور جو دوسرے ہیں، وہ 7500 ہیں، میرے خیال میں 25 آتی، لیکن چلے 7500 بھی ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمع انہوں نے 2.5 لاکھ کی ہے، یہ تو مجھے پکا یاد ہے، جمع 2.5 لاکھ کی۔ اگر آپ 25,000 کو 7500 بھی لیں تو اور زیادہ بڑھ گئی وہ تو، یعنی جن کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا پھر تو اس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ اور باقی محدثین نے بھی، امام مسلم نے کیا جتنی جمع کی تھی ساری انہوں نے ڈال دی اس کے اندر اپنی صحیح مسلم میں، کیا ترمذی نے، نسائی نے، ابو داؤد نے، سب نے، ابن ماجہ نے اور ابن ابی شیبہ نے، اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں دوسرے بہت سے، ان تمام نے جتنی حدیثیں جمع کی وہ ساری کی ساری درج نہیں کی۔ تو امام مسلم نے پھر وہ دوسری حدیثیں کیوں جمع کی جو بخاری میں نہیں ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جو بخاری اور مسلم میں دونوں میں حدیث ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ جی، متفق علیہ، ہاں، یعنی یہ وہ حدیث ہے جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، یہ متفق علیہ ہے۔ تو وہ حدیثیں جو متفق علیہ نہیں ہیں اور وہ مسلم میں ہیں، تو وہ امام بخاری کو نہیں پہنچی، یا انہوں نے پہنچی لیکن رد کر دی۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے مستدرک کے نام سے، مستدرک للحاکم، جی ٹھیک ہے نا، یعنی مستدرک اور بھی ہیں لیکن حاکم نے ایک کتاب مرتب کی ہے، اس کا نام انہوں نے مستدرک رکھا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ تمام احادیث ہیں جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اور حضرت امام مسلم
रहमतुल्लाह की जो शराइत हैं किसी हदीस के सही होने या ना होने की, उस पर पूरी उतरती है, लेकिन उन्होंने दर्ज नहीं की। तो हम इस्तदराक करते हैं कि शराइत तो वही है, लेकिन हम उसको, उन्होंने नहीं उसमें रखा। क्यों नहीं रखा? इसलिए कि वो तो सही नहीं समझते थे उसको, उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया उसको। और फिर आज के ज़माने में, यानी आज से मेरा ख्याल है कुछ 10-15-20 साल पहले, जो एक मुहद्दिस गुजरे हैं नासिरुद्दीन अल-अल्बानी, वो भी और दूसरे भी, वो बुखारी और मुस्लिम की बहुत सी हदीसों को कहते हैं कि ये गलत है, उसमें भी छान फटक करते हैं। वो कहते हैं ये हदीसें बुखारी में हैं, हालांकि जिसको आमतौर पर सुन्नी ये कहते हैं कि असहुल किताब बाद किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब के बाद सबसे सही तरीन जो किताब है वो बुखारी है, लेकिन उसमें भी गलतियां हैं, उसमें भी ऐसी अहादीस हैं जो कि उनके मुताबिक दुरुस्त नहीं है, और वो जाहिर है कि वो रवायत की बुनियाद पर दुरुस्त नहीं है। दरायत की बुनियाद पर तो वो देखते नहीं बेचारे, यानी दरायत ये है कि आप उसको कुरान से परखें, अकल से परखें, तो वो तो काम नहीं करता। अकल तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, अकल तो शजर ममनुआ है हमारे लिए, हमने अकल इस्तेमाल नहीं करनी। और कुरान तो वैसे हमने इस्तेमाल नहीं करना, कुरान को देखना ही नहीं। बहुत सी हदीस को वो कहते हैं जी नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है, कुरान नहीं देखते, उसमें कुरान में उसी के मुताबिक जो आयत करीमा है वो मौजूद होती है उसके अंदर। मसलन ये जो मुजद्दिद वाली हदीस है, उसको बाज़ लोग कहते हैं जी कि नहीं, वो जो किसी के आने को भी नहीं मानते ना, कि कोई भी नहीं आएगा। मसलन गांधी साहब हैं या जो दूसरे लोग हैं, परवेज साहब हैं, या इस तरह के और लोग हैं, कहते हैं किसी ने नहीं आना, शरीयत जो है वो अकमल हो गई है। तो वो ये नहीं देखते कि सूरह फातर के अंदर अल्लाह ताला ये फरमाता है कि हमने ये जो किताब आपकी तरफ नाजिल की है ये हक है, और फिर उसके बाद सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, कि फिर हम इस किताब का वारिस उनको बनाएंगे जिनको हम अपने बंदों में से चुन लेंगे। इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हम चुनेंगे। और हदीस क्या है? इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िल उम्मत, अल्लाह ताला मबूस करेगा इस उम्मत के लिए। और वो क्या करेंगे लोग? वो दीन में तो कोई इजाफा नहीं करेंगे, दीन में को तो कोई कमी बेशी नहीं करेंगे। मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, जो कि उन लोगों के लिए यानी मुसलमानों के लिए उनके दीन की तजदीद करेंगे। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी यही फरमाते हैं कि मैं तजदीद कर रहा हूँ, मकान तो मुकम्मल है, उसके ऊपर जो गर्दो गुबार जम गया था उसको मैं साफ कर रहा हूँ, उसको दोबारा से पेंट करके नया कर रहे हैं। तो कोई उसमें नई बात नहीं करे, वो वही है, उसको साफ सुफ कर दिया बस मैंने, और तो कुछ भी नहीं किया उसके अंदर, कोई कमी बेशी नहीं की। तो हदीस को मैं ये कह रहा था कि जो दरायत है वो ये है कि आप कुरान से उसको पढ़ के देख लें, कुरान के मुताबिक है तो भी ठीक है, रावी चाहे जितने मर्जी कमज़ोर हो। तो असल मसला ये है कि अंबिया के जो फ़हम है और अदराक है उसको मान लिया इन्होंने कि जी उनका तो तमाम उम्मत के फ़हम और अदराक से बाला बरतर है। और सिर्फ उम्मत ही नहीं बल्कि उम्मत के तमाम फुक़हा और मुज्तहिदीन ने मिलकर यानी कि अलग अलग मिलकर जो शरीयत के हकाम को समझा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तन्हा फ़हम और अदराक हजार दर्जा उससे बुलंद और बरतर हो। तो अंदाज़ा लगाए कि कैसे ये लोग अपने ही दीन के मुखालिफ हैं और सिर्फ अहमदियत की मुखालफत में, नफरत में इस तरह की बातें करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंसर रजा साहिब। सामिन, प्रोग्राम जारी है और ये वक्त है जब आपके सवालात हम रेडियो अहमदिया का हिस्सा बनाते हैं। स्टूडियोज का नंबर है 4164106522, 4164106522, यानी 4164106522। प्रोग्राम में वक्त है जब आप अपने सवाल के साथ बराह रास्त रेडियो अहमदिया का हिस्सा बन सकते हैं। आप कॉल कीजिए और अपने सवाल के साथ रेडियो अहमदिया में शामिल हों। अंसर रजा साहिब हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। इसी तरह से हमने याद दहानी कराई कि सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक पर या ट्विटर पर आप कोई सवाल करना चाहें कर सकते हैं, और यूट्यूब पर भी आप कोई सवाल अगर करना चाहें तो कमेंट्स में जाकर अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। वक्त और मौके की मुनासिबत से और मौजू की मुनासिबत से भी हम
اس سوال کو ریڈیو احمدیہ کا حصہ بناتے ہیں۔ پروگرام ہمارا جاری ہے۔ پروگرام میں ہمارے پاس تقریباً 20 منٹ کے قریب کا وقت موجود ہے۔ اس براہ راست پروگرام کے لیے آپ کو یاد دہانی کرا دیں کہ ریڈیو احمدیہ ہم آپ کی خدمت میں ہر ہفتے اور اتوار کی شب لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ہفتے کی شب 1 گھنٹے کا پروگرام ہے جس میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں، اور اتوار کو 6 بجے شروع ہونے والا پروگرام براہ راست ہوتا ہے۔ اس براہ راست پروگرام میں ہم آپ کے سوالات لیتے ہیں اور ان کے جواب اپنے اسٹوڈیوز میں موجود مہمان سے حاصل کرتے ہیں۔ ریڈیو احمدیہ آپ تک اردو زبان میں ہی پیش کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہم پروگرام کے شروع میں بتاتے ہیں کہ ہمارے مخاطب وہ سامعین خاص طور پر ہیں جو اردو، ہندی یا پنجابی زبان بولنے والے ہیں۔ سامعین، پروگرام جاری ہے۔ پروگرام میں ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے، اور انصر صاحب سے گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کیا کریں گے۔ انصر صاحب بہت اچھے نکات ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ یہ چلتے رہیں۔ میرے لیے خود بھی بہت کچھ سیکھنے کا ہوتا ہے ان میں۔ جیسے جیسے سوال آئے گا اس کو بھی شامل کرتے جائیں گے، لیکن گفتگو ہم اپنی جاری رکھتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ سیف صاحب، آپ کو تو علم ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سے سامعین کو اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ جو بریلوی فرقہ ہے یہ کیسے مارز وجود میں آیا سنیوں کے اندر۔ ہوا اس طرح تھا کہ مدرسہ دیوبند کے جو بانی تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب، جی انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تحذیر الناس۔ جی اس تحذیر الناس میں کچھ ایسے عقائد تھے جن کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاتا، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اس کے اوپر کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے، جن میں جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کے والد صاحب تھے وہ انہوں نے ابتدا کی، اور نانوتوی صاحب تھے، یا ان سے پہلے ایک اور نانوتوی صاحب تھے، مجھے ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، وہ ایک جگہ پر عید کی نماز پڑھانے جایا کرتے تھے۔ جب وہ عید کی نماز پڑھانے گئے تو احمد رضا خان صاحب کے جو والد صاحب تھے انہوں نے ان کو منع کر دیا، ان کو کہا جی کہ آپ اپنے عقائد کی وجہ سے کافر ہو چکے ہیں اور آپ مسلمانوں کی امامت کے ہرگز بھی لائق نہیں ہیں۔ اس کے بعد جب یہ تحذیر الناس لکھی گئی اور اس میں جو کچھ عقائد ایسے بیان کیے گئے جو ان کے نزدیک اسلام کے خلاف تھے، قرآن کے خلاف تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر پھر ان کے خلاف فتوے جاری کیے۔ اور ایک جو پہلے عقیدہ یہ تھا، جو شاہ اسماعیل شہید کی کتاب تھی تقویۃ الایمان، اس میں یہ کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثیل ہے، جو نظیر ہے، یعنی نظیر زوئے سے، اس کا مطلب ہوتا ہے مثال، تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، وہ تو چاہے تو سینکڑوں ہزاروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر سکتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ۔ یہ تو نہیں کہ ایک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، اس نے تو بہت سے بنا سکتا ہے وہ۔ تو یہ مسئلہ امکان نظیر کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اوپر جو دوسرے سنی حضرات تھے ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا جی نہیں، وہ تو بے مثل اور بے نظیر ہیں اور ان کی طرح کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر پھر لمبی چوڑی بحثیں ہوئی، کتابیں لکھی گئیں دونوں طرف سے، تقویۃ الایمان کے اوپر بہت سے ایسے معاملات ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک فرقہ بنا لیا، اور وہ تو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اہل سنت والجماعت، اصل ہم ہیں، یہ نہیں ہے۔ جو دیوبندی حضرات ہیں، جو مدرسہ دیوبند سے منسلک ہونے کے باعث دیوبندی کرانا شروع ہو گئے، یعنی لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا، بعد میں انہوں نے خود بھی اس نام کو اڈاپٹ کر لیا۔ تو اسی طرح بریلوی جو تھے انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ بریلوی کا لاحقہ لگا لیا، حالانکہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آیا، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، اشرف علی تھانوی صاحب کا۔ اور اشرف علی تھانوی صاحب نے جو کتابیں لکھیں
اس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں اور لکھ دیں جو دوسرے سنیوں کے نزدیک یعنی بریلوی سنی جو تھے ان کے نزدیک وہ کفر کی عبارت تھیں. وہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ باتیں جو ہیں وہ کفر ہیں اور آپ کو ان سے توبہ کرنی چاہیے. تو یہ خلیج جو تھی وہ بڑھتی گئی، نہ ادھر سے کوئی مانا نہ ادھر سے کوئی مانا. اور ایک بزرگ تھے امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، انہوں نے بھی کوشش کی اور انہوں نے دونوں گروہوں کے سرکردوں کو بلایا، کیونکہ وہ جنگ آزادی تو نہیں تھی، وہ غدر تھا 1857 کا. تو اس کے بعد پھر وہ ہندوستان چھوڑ کر مکہ چلے گئے تھے، اس لیے ان کو مہاجر مکی کہتے ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی. تو انہوں نے دونوں کو وہاں بلایا اور ان سے صلح صفائی کی کوشش کی. اس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، فیصلہ ہفت مسئلہ، یعنی وہ 7 مسائل ہیں، اور پھر فیصلہ ہفت مسئلہ کی وضاحت، اس طرح کے عنوان سے کتابیں لکھی گئیں کہ ہم کوشش کریں کہ یہ جو 7 مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں. اس کے بعد دیگر لوگوں نے بھی اتحاد بین المسلمین کی کوشش کی. ایک تو اتحاد بین المسلمین ہے شیعوں کے اور سنیوں کے درمیان، ایک اتحاد بین المسلمین ہے دیوبندیوں اور بریلویوں کے درمیان. لیکن دونوں میں سے کوئی بھی اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو بھی تیار نہیں ہے، آج تک نہیں ہے. لیکن یہ لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید کی چند آیات منسوخ ہو چکی ہیں. اب اندازہ لگائیں، پھر یہ کہیں گے کہ جی آپ برائیاں کرتے ہیں. میں برائی نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے حقیقت کھول کے بیان کر رہا ہوں. آج میں نے ایک شعر پڑھا ہے کہ جز فروغ عکس جرم آئینہ کچھ بھی نہیں. یعنی آئینہ جو ہے وہ تو فروغ عکس ہی کر رہا ہے نا. وہ میرے بڑے اچھے دوست اور بڑے اچھے شاعر ہیں تسلیم اللہ زلفی صاحب، ان کا یہ شعر ہے، اس کا یہ مصرع مجھے بہت پسند آیا کہ جز فروغ عکس جرم آئینہ کچھ بھی نہیں. ہمارا تو جرم یہی ہے کہ ہم فروغ عکس کر رہے ہیں، یعنی جو عکس ہے، جو تصویر ہے وہ دکھا رہے ہیں. اور آپ کو یہ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ آپ قرآن کی آیات کو تو منسوخ مانتے ہیں، اپنے بزرگوں کی کسی بات کو منسوخ کرنے کو ہرگز تیار نہیں. کہتے جو انہوں نے لکھا ہے یعنی مستند ہے میرا فرمایا ہوا، وہ تو پتھر پر لکیر ہے. اللہ کی بات سے بھی نعوذ باللہ وہ آگے بڑھ گیا کہ اللہ کو تو نازل کرنے کے بعد منسوخ کرنی پڑی آیت، لیکن ہمارے بزرگوں نے جو کتاب لکھی، جو بات لکھی، وہ منسوخ نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ پیمانہ قرآن اور سنت نہیں ہے نا، پیمانہ تو وہی بزرگ ہے، اور اسی بزرگ کی بات کو آپ کیسے منسوخ کر سکتے ہیں جو خود اپنی ذات میں پیمانہ ہے. دیوبندیوں کے نزدیک احمد رضا خان صاحب پیمانہ نہیں ہے، اشرف علی تھانوی صاحب پیمانہ ہے، رشید احمد گنگوئی صاحب پیمانہ ہے، قاسم نانوتوی صاحب پیمانہ ہے. دوسرے جو ہیں وہ پیمانہ ہے اپنے بزرگ. قرآن سنت پیمانہ ہوتا تو اس کی بنیاد کے اوپر کہتے ہیں جی کہ یہ قرآن سنت ہے، اس کے مطابق آپ اس کو غلط ثابت کر دیں، ہم ان کی کتابیں جلا دیں گے، یا کم از کم اس میں سے وہ باتیں ڈیلیٹ کر دیں گے، وہ باتیں منسوخ کر دیں گے، نکال دیں گے. ہم کہیں جی آپ اس کو منسوخ سمجھ لیں، اس کے اوپر سیاہی پھیر دیں. تو کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ میرا خیال ختم ہو گیا ٹائم. صاحب ابھی ہیں ہمارے پاس 10 منٹ کے قریب کا وقت. اچھا ابھی 10 منٹ ہے. جی جی جی، تو 10 منٹ ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے اتنا دور جا چکے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کو تو منسوخ سمجھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، وہ عالم الغیب نے ایک بات نازل کی، ایک آیت نازل کی، اور بعد میں کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ پھر اس کو منسوخ کرنی پڑی. اور اس نے قرآن میں نہیں لکھا کہ فلاں آیت منسوخ ہے، وہ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ تو مطابقت نہیں رکھتی. پہلے تو 500 آیات تھیں، پھر اس کے بعد 50 ہو گئیں، پھر شاہ ولی اللہ نے اس کو 5 کر دیا. تو جتنی بھی ہیں، 500 ہیں، 50 ہیں یا 5 ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو تو منسوخ سمجھتے ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کی باتوں کو منسوخ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، جس کا مقصد یہ ہو کہ ہمارے دونوں فرقوں میں ایک اتحاد کی صورت پیدا ہو جائے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر متحد ہو کر تبلیغ اسلام اور دعوت اسلام کا مشترکہ کام کریں. لیکن ہوا کیا؟ اس کے نتیجے میں نہ صرف فرقہ پیدا ہوا، بلکہ
قتل و غارت بھی شروع ہو گئی. سنیوں نے دیوبندیوں کو, دیوبندیوں نے سنیوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا, گھروں کو جلانا شروع کر دیا, اور بڑا کچھ ہو رہا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ قرآن کریم میں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے تو پھر ان کو فرقوں میں تقسیم کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر پل پڑتے ہیں, حملے کرتے ہیں. تو یہ فرقہ واریت سے آگے بڑھ کر ایک بات ہے جو کہ قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے. میں ابھی آپ کو وہ آیت بھی بتا دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 66 ہے غالباً, مجھے یاد ہے اس کا 666. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر جی قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. کہہ دو کہ وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ تم پر اوپر سے عذاب نازل کرے یا پھر تمہارے پاؤں کے نیچے سے, یا تم کو شیعہ بنا دے, یعنی شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ, تو تم کو گروہوں میں تقسیم کر دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, اور پھر تم ایک دوسرے کا مزہ چکھو, یعنی تم ایک دوسرے کو مارو. تو اب فرقہ پرستی سے, فرقہ واریت سے بات آگے بڑھ کر یُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ تک آ پہنچی, یعنی وہ ایک دوسرے کا مزہ چکھ رہے ہیں, یعنی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, قتل و غارت کر رہے ہیں. کفر کے فتاوا تو اپنی جگہ پہ تھا کہ جی آپ نے اپنے گھر بیٹھ کر مجھے کافر کہہ دیا, میں نے اپنے گھر بیٹھ کر آپ کو کافر کہہ دیا, لیکن اس کے بعد پھر تسلی نہیں ہوئی, میں آپ پر پل پڑا اور آپ مجھ پر پل پڑے, اور ہم نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب کی ایک قسم ہے. انظر دیکھو, کیف نصرف الآیات, ہم دیکھو کس طرح آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں, لعلہم یفقہون, تاکہ وہ اس کو سمجھ جائے. تو اب یہاں تک بات آپ پہنچی ہے کہ آپ نے اپنے علماء کی باتوں کو اتنا مقدس اور محترم سمجھا اور قرآن سے بھی ان کا درجہ بالا تر قرار دے دیا کہ آپ نے کہا جی کہ قرآن کی آیت منسوخ ہو سکتی ہے, اشرف علی تھانوی کی بات منسوخ نہیں ہو سکتی, احمد رضا خان بریلوی کی بات منسوخ نہیں ہو سکتی, ممکن ہی نہیں ہے. اور یہی صورتحال آج بھی دوسرے لوگوں میں بھی ہے جو خود کو بڑا لبرل سمجھتے ہیں اور یہ بڑا سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے کھلے اور وسیع ذہن کے مالک ہیں. ان کو جب ان کے علماء کی بات بیان کی جاتی ہے تو ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ وہ تو کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا. ویسے کہیں گے ہاں جی غامدی صاحب تو غلطی کر سکتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ جو انہوں نے کہا, لیکن جب ان کی غلطی ان کو پرواز کریں تو وہ تعویل پہ تعویل کرتے, کبھی بھی ماننے کو تیار نہیں. میں نے آپ کو کئی دفعہ یہاں بتایا کہ غامدی صاحب نے جب میں نے ان کے سامنے بات کی اور میں نے کہا کہ قرآن کا یہ اصول ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, کہتے یہ کس نے کہا. اور غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ اس وقت میں نے ان کی کتاب جو المیزان ہے وہ پڑھی نہیں تھی. وہ کہنے کہ تم نے میری کتاب پڑھی ہے, میں کہا جی میں نہیں پڑھی. صاحب میں نے کہا جی نہیں پڑھی, نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی, جھوٹ کیوں بولتا ہوں. اور گھر آ کے میں نے پڑھی کیونکہ میں نے خریدی ہوئی تھی اس سے پہلے. تو اس میں یہ اصول انہوں نے لکھا تھا, بلکہ اپنے استاد امین حسن اصلاحی سے کوٹ کیا, انہوں نے اپنے استاد حمید الدین فراہی سے کوٹ کیا, یعنی استاد در استاد اس کو کوٹ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اپنی بعض آیات کی بعض کی تفسیر خود کرتا ہے. اور مجھے کہتے ہیں جی کہ وہ تو یہ کس نے کہا, میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی کہ وہ آپ نے کیا کیا, آپ نے, میں کہا جی میں تو ان سے لڑنے نہیں گیا تھا, میں تو ان کو بات واضح کر دی تھی. اب میں نے آپ کے سامنے ان کے سامنے بات رکھی تھی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا. میں نے آپ کے سامنے 5-6 آیات رکھی ہیں, اگرچہ مجھے اس کے بعد اور بھی مل گئی, لیکن 5-6 آیات میں نے رکھی کہ یہ تو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں. تو اس کا انہوں نے کیا عالمانہ جواب دیا, ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں آپ سے کرتا ہے تو مبارک ہو آپ. یہ کوئی عالمانہ جواب ہے؟ یعنی غلطی تسلیم نہیں کرنی اپنی, یہ نہیں کہنا کہ ہاں یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ قرآن کی آیت سنتے سر جھکا لیتے اور کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے میری غلطی ہے,
اللہ تعالیٰ تو صاف صاف کہہ رہے ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. کہتے ہیں آپ سے کرتا ہے تو آپ کو مبارک. جب کرتے نہیں تو اسے کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کلام کرتا ہی نہیں آپ کے عقیدے کے مطابق، خدا نے اپنی عدالت زمین سے اٹھا لی ہے، وہ کسی سے کلام نہیں کرتا، تو پھر مجھے کس بات کی مبارک دے رہے ہیں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھ سے کرتا ہے، میں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ کرتا ہے. اب اس کی مرضی، جس سے چاہے کرے. جیسے ابھی پہلے سوال ہوا تھا کہ صرف احمدیت پہ یا احمدیت کے اوپر وہی ہوتی ہے، جس سے چاہے کرے، مالک ہے وہ. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی جہنم میں کون جائے گا، جنت میں کون جائے گا، وہ مالک خدا ہے، اس سے پوچھے ہمیں کیا. ایک وکیل جو ہے وہ قانون کی روح سے جج کو کہتا ہے جی کہ یہ بندہ جو ہے وہ پھانسی کے لائق ہے. اب وہ پھانسی کی سزا کا کہہ سکتا ہے، دے تو نہیں سکتا نا. دینی تو جج نے ہے، فیصلہ تو جج نے کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ تو جج ہے، وہ حاکم الحاکمین ہے، وہ بھیجے نہ بھیجے نہ بھیجے. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ نہیں اس کو ضرور جہنم میں بھیجو. ہاں ہو سکتا ہے بہت سی باتیں ہمیں نہ پتا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں جائے گا. مجھے اپنا نہیں پتا، آپ کو اپنا نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. خدا نے تو قرآن میں صاف فیصلہ کر دیا ہے، بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، چھوئے گی بھی تو اگر صرف چند دنوں کے لیے، ایام معدودہ، گنے چنے چند دن ہوں گے. یو کین کاؤنٹ آن یور فنگر ٹپس، اس سے زیادہ نہیں. قُلْ اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے وعدہ لیا ہے؟ تو خدا سے وعدہ لیا تو پھر تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. پھر آگے فرمایا بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. بے شک بلا، جس نے بھی برائیاں کمائیں اور جو بھی اس میں گر گیا، وحاطت بہ خطیئاتہ، اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا، اولئک اصحاب النار، وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. کون جنت میں جائے گا کون جنت میں نہیں جائے گا ہمیں نہیں پتا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان جائیں گے، خدا نے کہا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرے، دونوں کام کرے، وہ جنت میں جائے گا. تو یہ تو اپنے پاس سے گھڑ کے باتیں کرنا ہے تو بالکل فضول سی بات ہے. قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. بزرگوں کی باتوں کو منسوخ کریں تبھی جو ہے وہ آپ اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ نے کرنی نہیں کیونکہ آپ تو ان کو اربابا من دون اللہ بنا چکے ہیں. چلیے، بہت بہت شکریہ انصر رضا صاحب. سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کے ختم ہونے کا وقت آتا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ انشاءاللہ دوبارہ براہ راست پروگرام کے ساتھ ہم اتوار کی شام 6 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ. میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت، اور آج اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ تھے مکرم و محترم انصر رضا صاحب. انصر صاحب، آپ کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے. ہمارے جی ساتھ جزاکم اللہ. کنٹرولز پر یاسر لطیف صاحب موجود تھے. یاسر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. تو سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے اتوار کو انشاءاللہ 6 بجے شام آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدیہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد. آج چراغاں ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے. احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد. کرتے تھے صدیوں سے جس کا
وہ مہدی ہے آ چکا، آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا آ چکا، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔